السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ بڑھتے ہوئے اخراجات نے وقار الحسن کو پریشان سا کر دیا تھا۔ محدود سی آمدنی میں گھر کے اخراجات پورا کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اگرچہ مہرالنساء نے انہیں کبھی اس معاملے میں زیادہ پریشان نہ کیا، پھر بھی 3 افراد کے اضافے نے فرق تو ڈالا تھا، خاص طور پر ایمن کو کہ اب وہ اس کی بے وقت فرمائشیں پوری نہیں کر پاتے تھے۔ مہرالنساء اپنی بچیوں کو نظر انداز کر کے ان کی ضروریات کی فرمائش پوری کر دیتی، پھر بھی وہ زیادہ وقت اس بات پر ناراض ہوتی رہتی۔ کچھ اس کا اسکول خاصا مہنگا تھا۔ چند مہینوں میں وقار الحسن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایمن کو اسکول سے ہٹانا پڑے گا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ چائے لے کر آئی تو وقار الحسن کسی گہری سوچ میں تھے۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر کپ پکڑ لیا۔ آمدنی بڑھانے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ گزارا ہو تو رہا ہے۔ وہ گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف آئی تو تکیہ ٹھیک کرنے لگی۔ گزرے وقت نے ان دونوں کے مابین سارے فاصلے سمیٹ دیے تھے۔ وہ کب ان کے گھر اور ان کے کمرے کا حصہ بن گئی، خود وقار کو بھی پتہ نہ چلا تھا، لیکن ایک بات وہ ضرور تسلیم کرتے تھے، مہرو کی دوبارہ آمد پاورفل تھی۔ اب تو انہیں بھی اپنا ہر مسئلہ اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ صرف گزارا ہو رہا ہے۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور پیالی ایک طرف رکھ دی۔ اچھی نہیں بنی؟ مہرو نے پوچھا۔ اچھی ہے۔ وقار الحسن نے سگریٹ سلگا لیا۔ سوچ رہا ہوں فائنل ایگزامز کے بعد ایمن کو بھی اسکول میں داخل کروا دوں۔ ایمن مان جائے گی؟ بالوں کا جوڑا بناتے ہاتھ رک گئے تھے۔ مومل اور برجس بھی تو مان گئی تھی۔ ان کی بات اور ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، وہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ وقار الحسن نے غور سے مہرالنساء کو دیکھا۔ وقار، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ چلی جانا، انہوں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ بہت مہینے ہو گئے ہیں بابر کو دیکھے ہوئے۔ بچیوں کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ 1-2 دن سے کیا فرق پڑے گا؟ بلکہ ہفتے کو جاؤں گی تو اتوار کی شام لوٹ آؤں گی۔ مہرو کے لیے انہیں بتانا مشکل ہو گیا تھا۔ بچیوں کو ساتھ لے جاؤں گی۔ ایمن کو بھی؟ وقار نے چونک کر پوچھا۔ ظاہر ہے، وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ نہیں، ایمن کو میرے پاس چھوڑ جانا۔ وہ تبھی جو روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایمی نے مارا ہے؟ ایمن بھی اس کے پیچھے تھی۔ ڈیڈی، اس نے سنڈریلا پھاڑ دی۔ اس نے روحان ہو کر سٹوری بک سامنے کی۔ میں نے نہیں پھاڑی، میں پڑھ رہی تھی، اس نے ہاتھ سے کھینچ لی تو پھٹ گئی، جوجو نے ہچکچاتے ہوئے بتایا تھا۔ اچھا، چپ ہو جاؤ۔ کتنی بار منع کیا ہے ایمی کی چیزوں کو مت چھیڑا کرو، مگر تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ وقار الحسن کے بولنے سے قبل ہی اس نے جوجو کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ گھر میں اس کا استقبال بہت والہانہ انداز میں ہوا۔ اماں جی نہال ہو گئیں۔ ہینا کے انداز سے بھی احساس نہ ہوتا تھا کہ کبھی ان کے درمیان چپکلش رہی تھی۔ وہ یوں بھی دلوں میں کدورت رکھنے والی لڑکی نہیں تھی، اور نہ ہی مہرالنساء کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ کچھ بھولتی نہ تھی، اس لیے وہ اسے سرسری انداز میں ہی ملی۔ جوجو اور مومو اڑی پھر رہی تھی۔ بابر کہاں ہے اماں جی؟ وہ تو ملنے ہی بیٹے سے آئی تھی۔ باہر نکلا ہے تھوڑی دیر پہلے، تم اطمینان سے بیٹھو۔ ہینا بیٹی، آمنہ سے کہو کھانے پر اچھا سا اہتمام کرے۔ جی اچھا۔ ہینا جی اچھا کہہ کر چلی گئی تھی۔ سب کچھ آمنہ ہی کے سر پر ہے، یہ بیگم کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ مہرالنساء کا پرانا لہجہ اود آیا تھا۔ مل جل کر کرتی ہیں، اماں نے مختصر کہا، پھر خوشی خوشی بتانے لگی۔ یہ بھلے چیز سے ہے، اس لیے میں زیادہ کہتی نہیں۔ اچھا، اب تو دماغ زیادہ ہی آسمان بر ہوگا۔ وقار ساتھ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے بات بدل دی۔ فارغ نہیں ہے، میں بھی بس کل شام کو واپس چلی جاؤں گی۔ بابر کو دیکھنے آئی تھی، پڑھتا تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں، بہت پڑھتا ہے۔ تم خوش تو ہو نا اپنے گھر میں؟ اماں جی کو بس اسی کی فکر تھی۔ ہاں، خوش ہوں، مگر وقار کو اپنی بیٹی کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا۔ وہ چٹھانگ کی لڑکی کی مرضی کے بغیر گھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں، بن ماں کی بچی ہے، تم تحمل سے کام لیا کرو، انہوں نے رسانیت سے سمجھایا۔ اور کیا کرتی ہوں؟ تحمل سے کام لینے کے سوا اور کر ہی کیا سکتی ہوں؟ خواہ میری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے، مجھے تو تحمل سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ وہ کچھ طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ اماں جی نے بے بسی سے اسے دیکھا تو مہرالنساء کو احساس ہوا وہ آتے ہی شروع ہو گئی ہے، تبھی کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ ہاں، شکر ہے اللہ کا، تم اپنے گھر میں خوش ہو، بس یہ میری خوشی ہے۔ بھائی آ گیا، بھائی آ گیا۔ بابر کو دیکھتے ہی دونوں نے شور مچا دیا۔ انہیں یوں اچانک دیکھ کر ایک دم حیران رہ گیا۔ دونوں بھاگ کر اسے لپٹ گئی تھیں۔ تم لوگ کب آئے؟
بہنوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے، ممی بھی آئی ہیں۔ جوجو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ممی، بابر ممی سن کر ہنس دیا۔ اندر چلو نا۔ دونوں سے اپنی ہمراہی میں اندر لے آئی تھیں۔ السلام علیکم، بابر نے جھجکتے ہوئے کہا تو مہر النساء نے لپک کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس کے انداز میں محبت ہی محبت تھی۔ بابر بھول گیا کہ وہ ماں سے ناراض ہے۔ وہ اپنے پاس بٹھا کر چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی اور بابر کے لیے اس کی اتنی توجہ اور التفات نیا ہی تھا۔ رات کو جب ماں کو تنہا دیکھا تو کہہ بیٹھا، امی میں آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ چپ ہو گئی۔ میرا دل نہیں لگتا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ مہر النساء کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ہاں میں تمہیں لے چلوں گی، اس نے ایک دم ہی ارادہ کر لیا۔ بس یہ سال برا ہو جانے دو۔ اماں جی نماز پڑھ کر آ گئی تھیں۔ اور تم نے وقار سے بات کی؟ کس بارے میں؟ بابر کے بارے میں، انہوں نے دبی زبان میں کہا۔ اس سے کیا بات کرنا ہے؟ یہ بیٹا میرے ساتھ رہے گا۔ نکاح نامے میں میں نے دستبرداری نہیں لکھی۔ مہر النساء کا لہجہ تیز ہوا۔ پھر وہ پہلے بھی تو میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب بھی کوئی اور بات نہیں۔ میں سوکن کی بیٹی کے نخرے برداشت کر سکتی ہوں تو اسے بھی میرے بیٹے کو رکھنا ہوگا۔ امی رہنے دیں، میں… بابر گھبرا کر بول اٹھا۔ تم چپ رہو، اس نے بیٹے کو ڈانٹا۔ اس بار یہ فیصلہ بھی ہو ہی جائے گا۔ آرام سے، دھیرج کے ساتھ، اماں نے پھر سمجھانا چاہا۔ سمجھتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، مہر النساء نے کہا، پھر بابر سے پوچھنے لگی۔ سالانہ امتحان کب ہے تمہارا؟ 2 مہینے میں۔ دھیان سے پرچے دو، امتحان کے بعد تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی، اس نے مختل لہجے میں کہا۔ بابر مسکرا دیا۔ مومو کھانا کھا لو۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گی، مجھے بھنڈیاں اچھی نہیں لگتی۔ آج کھا لو، کل تمہاری پسند کی ڈش بنا دوں گی۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، میں… دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھلا اٹھیں۔ تم… ایمن سرخ چہرہ لیے سامنے آئی۔ وہ کب سے جالے کے عقب سے اس کا یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اب ضبط نہ ہوا تو سامنے آ گئی۔ نہیں پسند مجھے بھنڈیاں، مومو نے اسے منہ چڑھایا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ دونوں پر پل پڑی۔ مومل تو ہاتھ سے نکل گئی، مگر جوجو اتنی تیز نہ تھی۔ ایمن نے 2 ہی قدم پر اسے جا لیا تھا۔ میری نقل اتارتی ہو؟ ایمن نے اسے بالوں سے پکڑ کر ٹھیک ٹھاک ٹھکائی شروع کر دی۔ زوراور جوجو کی چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ ممی بچاؤ، مومل۔ ایمن نے کوئی رعایت نہ برتی، نہ جانے کس کس بات کا غصہ اس پر نکالا۔ دروازہ کھلا اور مہرو باہر نکلی۔ ایمن کی نظر اس پر نہ پڑی تھی، سو پوری توجہ سے اپنے کام میں لگی رہی۔ اب اتارو میری نقلیں۔ مہر النساء برآمدے میں ستون کے پاس جامد چہرہ لیے جوجو کو پٹتا دیکھتی رہی۔ اس نے منہ سے اف تک نہ کی اور نہ ہی آگے بڑھ کر جوجو کو چھڑانے کی کوشش کی، جبکہ جوجو مسلسل چلا رہی تھی۔ کیا ہنگامہ ہے یہ؟ مہرو کے عقب سے وقار الحسن سامنے آئے۔ مہرو، انہوں نے بے حد حیرت سے یہ منظر دیکھا، پھر مہرو کو اور پھر آگے بڑھ کر ایمن کو کھینچا۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، یہ چڑیل میری نقلیں اتار رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے امی؟ وقار الحسن نے غصے سے اسے کھینچا۔ وہ باز نائی تو جلا کر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ یہ اس کی اپنی زندگی میں دوسرا تھپڑ تھا جو ڈیڈی سے پڑا تھا۔ اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کمرے میں جا کر رو۔ انہیں واقعی غصہ آ گیا۔ وہ کئی دنوں سے اس کی بدتمیزی اور بہنوں کے ساتھ اس کا سلوک اور مہر النساء کی چشم پوشی اور صبر دیکھ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ مہر النساء نے طویل سانس لے کر اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے اور آگے بڑھ کر روتی ہوئی جوجو کو خاموش کروانے لگی۔ جوجو کی سسکیاں مدھم پڑیں تو اس نے سر اٹھا کر وقار الحسن کو دیکھا۔ آپ نے خواہ مخواہ امی کو مارا، آج اس نے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا اور اب رو رو کر اپنا حال برا کرے گی۔ مہر النساء، وقار نے تعجب سے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا جو رسانیت سے کہہ رہی تھی۔ بچیاں ہی تو ہیں، ابھی لڑائی تو ابھی صلح۔ کمال کا ضبط تھا اس عورت میں۔ تم انہیں روک تو سکتی تھیں۔ مہر النساء نے سر جھکا کر جوجو کے آنسو صاف کیے جو اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی، پھر آہستہ سے گویا ہوئی۔ میں اسے نہیں روک سکتی۔ مہر النساء، تم… وہ کچھ کہہ نہ سکے۔ اس کی ذہنی کیفیت سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدیجہ بھی جا چکی ہیں، آپ جانتے ہیں وہ ان سے کتنی اٹیچ تھی۔ اس کا اسکول بدل گیا، نئے اسکول میں ایڈجسٹمنٹ کے مسائل، وہ چڑچڑی ہو رہی ہے۔ آپ کا اس قسم کا رد عمل آپ کو اسے دور کر دے گا، وہ رسانیت سے کہتی گئی۔ مہر النساء، وہ تمہاری سوکن کی بیٹی ہے۔ میں یہ فرق مٹاتے مٹاتے تھک جاؤں گی، مگر آپ یہ بات بھولنے نہ دیں گے مجھے، وہ قدر تلخی سے گویا ہوئی۔ وقار الحسن شرمندہ سے ہو گئے۔ وہ مجھے مومل اور برجس کی طرح عزیز ہے، مہرو نے مزید کہا، پھر کھڑی ہو گئی۔ اب جائیں اسے منا لیں، ورنہ وہ اسی طرح روتی رہے گی۔ مہرو جوجو کو لے کر اندر چلی گئی اور وہ ایمن کے کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ کچھ بھی تھا، ایمن ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ممی، بابر بھائی کا فون ہے، مومو لاؤنج سے چلا رہی تھی۔ مہر النساء سب چھوڑ چھاڑ فون کی طرف لپکی۔ ہیلو بابر، کیسے ہو بیٹا؟
امی ٹھیک ہوں، میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں۔ بابر کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اچھا، بہت بہت مبارک ہو۔ مہرالنساء کی بے تحاشا خوشی لہجے سے جھلکی تو خبروں کی طرف متوجہ وقار حسن بھی دیکھنے لگے۔ گھر کے تمام افراد فرداً فرداً مہرالنساء کو مبارکباد دے رہے تھے۔ گفتگو سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی نظروں کا زاویہ بدل کر بیٹیوں کو دیکھا تو خدیجہ بی کی بات یاد آ گئی۔ میری مانو تو اسے لے آؤ، اللہ نے تمہیں بیٹا نہیں دیا، یہ اس کی مصلحت، 3 بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ خیر بیٹیاں بھی رحمت ہوئیں، مگر بیٹے کی ضرورت بار بار محسوس ہوگی، وہ بیچارہ بھی ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ مہرالنساء بھی بےقل رہے گی تو گھر کی طرف توجہ کیا خاک دے گی؟ ماں کی ممتا ٹھنڈی ہوگی تو گھر میں سکون ہوگا۔ کمال ہے، مہرو نے کبھی بابر کو لانے کی بات نہیں کی۔ وقار الحسن نے خاصی حیرت سے سوچا۔ مہرالنساء فون رکھ کر ان کے قریب چلی آئیں۔ بابر پاس ہو گیا ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی، بظاہر اپنی توجہ خبروں کی طرف کر لی مگر ذہن کہیں اور، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ مہرو، وقار الحسن نے اسے غور سے دیکھا۔ جی، وہ اب بھی ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ مبارک ہو۔ شکریہ، وہ فخر سے مسکرائی۔ اس نے بہت اچھی پوزیشن لی ہے۔ تم نے کبھی سوچا نہیں کہ بابر یہاں رہے تمہارے ساتھ؟ وقار نے اچانک کہا تو مہرو نے نظروں کا زاویہ بدل کر انہیں دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، میرا خیال تھا کہ آپ کو یہ خیال خود آنا چاہیے۔ وقار الحسن نے ہنکار بھرا، پھر مسکرائے۔ اسے لے آؤ۔ مہرالنساء نے اپنی بے تحاشا مٹتی خوشی کو اندر ہی دبا لیا اور قدرے بے چینی سے پوچھنے لگی، واقعی؟ ہاں، انہوں نے بھرپور آمادگی سے جواب دیا۔ آپ نے دیکھا اماں جی، میں نے یہ میدان بنا کچھ کہے ہی مار لیا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ اس گرمی نے وقار الحسن کی طبیعت کو کئی دنوں سے مزمل کر رکھا تھا۔ آج طبیعت زیادہ گھبرائی تو وہ چھٹی لے کر گھر چلے آئے۔ اب یہ برآمدے تک پہنچے تھے کہ خاموش سڑک پر گھوڑے کی ٹانگوں کی آواز ابھری۔ وہ رکے اور پلٹ کر دیکھنے لگے۔ تینوں لڑکیاں ہنستی کھلکھلاتی ٹانگے سے اتر رہی تھیں۔ فیروز بابا، اگر کل بھی آپ دیر سے آئے تو پھر دیکھیے گا، میں ڈیڈی سے کہہ کر پیسے کٹوا دوں گی، ایمن نے انگلی اٹھاتے ہوئے گویا دھمکی دی تھی۔ او پتر، میں تو پورے ٹائم پر آتا ہوں، تم لوگ ہی نکلنے میں۔ انہوں نے پوری بات نہیں سنی کہ وہ گیٹ کھول کر اندر چلی گئی تھی۔ وقار الحسن کو ٹھٹک کر تینوں بیٹیوں کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ ابھی کچھ پہلے، چند دن پہلے یہ بات تھی، یہی تینوں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی ٹانگے تک جاتی تھیں تاکہ اپنی پسند کی سیٹ حاصل کر سکیں، اور ایمن کتنا تنگ کرتی تھی، ٹانگے پر ہرگز اسکول نہیں جائے گی، اور اسے گود میں اٹھاتے بہلاتے ٹانگے پر بٹھاتے تھے اور ایمن کی شکایتیں بھی سنتے۔ گھوڑے سے ڈر لگتا ہے، دھچکے لگتے ہیں۔ مومو اور جوجو منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکتی تھی۔ تینوں اب بچیاں نہ رہی تھیں، بچپن رخصت ہو چکا تھا، لڑکپن رخصت ہونے کو تھا۔ تینوں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھیں، نکلتے قد، شوخ نگاہیں، مسکراتے لب۔ ایمن کا دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں پڑا تھا، جبکہ مومو اور جوجو کا سلیقے سے سر پر جمع ہوا تھا۔ وہ نظریں چرا گئے۔ ابھی کچھ دن قبل مہرالنساء نے جوجو کو باپ کے سامنے دوپٹہ ڈھنگ سے نہ لینے پر کتنی سچ سنائی تھی کہ انہیں وہ بیزار ہو کر ٹوکنا پڑا۔ پیچھے نہیں پڑی رہتی۔ مہرالنساء نے دوبارہ سے جوجو کو ڈانٹا تھا۔ پرسوں ہی تو مہرالنساء نے 2 خوبصورت ڈنر سیٹ خریدے تھے تو انہیں غصہ آ گیا۔ فضول خرچی میں پڑ گئی ہو، 2 ڈنر سیٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں پہلے برتن نہیں کیا؟ مہرالنساء جو بڑے شوق سے راتوں کو لڑکیوں کے سونے کے بعد برتن دکھانے لگی تھی، سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ گھر کے لیے نہیں ہے؟ پھر کیا دکان کھولو گی؟ وقار، بچیوں کی شادی نہیں کرنی؟ مہرالنساء کو ان کا یہ مذاق اڑاتا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ ابھی سے کچھ جمع کروں گی تو لڑکیوں کی شادیاں؟ وقار الحسن نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا، پھر جو ہنسے تو ہنستے ہی چلے گئے۔ مہرالنساء گڑبڑا گئی تھی۔ لڑکیوں کی شادیاں؟ آج کا لطیفہ، اس میں لطیفے کی کیا بات ہے؟ ارے وہ کل کی بچیاں اور تم ان کی شادیاں۔ مومو اور ایمی میٹرک میں ہیں اور جوجو 9ویں کلاس میں، اس نے گویا یاد دلایا۔ تو پھر بیوقوف، یہ کوئی عمر ہے؟ وہ آج بھی میرے کندھے سے لٹک کر فرمائشیں کرتی ہیں۔ آپ نے آنکھیں بند کی ہوں گی تو کی ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ لڑکیوں کے بڑھنے کا کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ سال نہیں لگیں گے، ان کے رشتوں کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ خاندان میں کوئی ہے نہیں، نہ آپ کے نہ میرے، آمدن بھی محدود ہے، ابھی سے جوڑ توڑ کروں گی تبھی کچھ پورا ہوگا۔ خواہ مخواہ فکرے پالنے کا شوق ہے تمہیں۔ وقار نے پھر اس کی بات چٹکیوں میں اڑا دی۔ لڑکیوں کے بڑھنے کا کہاں پتہ چلتا ہے؟ 1 نہیں 3 بیانی ہیں۔ مہرالنساء کے لہجے میں ماؤں والی مخصوص محبت تھی۔ اچھا، یہ بابر کہاں ہے؟
وہ ابھی متفق نہ تھے سو بات بدل دی۔ یہی ہوگا، وہ بیزاری سے کہہ کر برتن دوبارہ سے پیک کرنے لگی۔ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وقار کو اچانک خیال آیا۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، کمیٹی ڈالی تھی تو ایمن کو نیا قالین ڈلوا دیتی۔ کب سے کہہ رہی ہے کہ پرانا قالین بہت خراب ہو گیا ہے۔ ہاں، قالین کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا، وہ جل کر بولی۔ اور آج انہوں نے شاید پہلی بار غور کیا کہ لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں۔ کیا ہوا؟ تینوں اس کے پاس سے اٹکلیاں کرتی گزرنے لگیں۔ کچھ نہیں، وقار الحسن نے کن پٹی مس لی۔ ڈیڈی، طبیعت ٹھیک ہے؟ ایمن نے رک کر تشویش سے پوچھا۔ وقار الحسن نے اس کی گلابی تمتماتے چہرے پر ہلکی سی نگاہ ڈالی اور بدقت بولے، دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا کرو۔ جی۔ ایمن کو حیرت ہوئی، انہوں نے کبھی اسے کسی بات کے لیے نہیں ٹوکا تھا۔ وہ کچھ کسیا کر تیزی سے اندر چلی گئی تھی۔ میرنسا اکثر اس کے سامنے جوجو اور مومو کو ڈانٹا کرتی، وہ دونوں بھی اس بات کا خیال رکھتی، لیکن اس نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ وہ جانتی تھی میرنسا اسے براہ راست کسی بھی چیز کے لیے روکنے یا ٹوکنے کی جرات نہیں کرتی تھی، اور اس بات کا ایمن خاصا فائدہ بھی اٹھاتی۔ میرنسا ٹھیک کہتی تھی، وہ زیر لب بڑبڑائے۔ تبھی عقب سے میرنسا نے پکارا، کیا بات ہے وقار، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یوں ہی، بے وقت آئے ہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں۔ انہیں اپنا آپ پہلے سے زیادہ تھکا اور بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ گرمیاں اپنے عروج پر تھیں، نارنجی شام میں ہوا بہت زیادہ محسوس ہوتا۔ شام ڈھلنے کے قریب تھی اور سرخ ہوتا آسمان بتاتا تھا کہ آندھی بس اٹھنے کو ہے۔ مومل، اپنے ڈیڈی سے کہو اندر آ جائیں۔ میرنسا دروازے کھڑکیاں بند کر رہی تھی۔ مومل نے برآمدے میں کھڑے ہو کر پیغام باپ تک پہنچایا، جو لان چیئر پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں مبتلا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہے تھے، اور واپس آ گئی جو اپنا نیا لان کا سوٹ پہن کر آئی تھی۔ کیسا ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ زبردست، مومو نے سر ہلایا۔ لیمن کلر کا سوٹ اس کے نوخے سراپے پر خوب اٹھ رہا تھا۔ ایمن نے منہ بنا لیا۔ تم نے اپنا سوٹ سلنے کو نہیں دیا؟ مومل کو ایمن کے ارادے بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ میں نے فنکشن پر وہ 300 والا سوٹ نہیں پہننا۔ اچھا، تو وہ 3000 والا سوٹ کہاں سے لوگی؟ مومل نے طنز کیا۔ 3000 والا نہ صحیح مگر اس سے اچھا تو لوں گی۔ مومل جل بھن گئی تھی، جانتی تھی وہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے، جبکہ جوجو نے اشتیاق سے پوچھا، ایمی، تو پھر تمہارے والا سوٹ میں لے لوں؟ لے لو، ایمن نے فراخ دلی سے کہا۔ پہلے نیا سوٹ تو لے لو، مومن نے کہا۔ وہ تو آیا سمجھو، ایمن کھلکھلائی۔ تمہیں پتہ ہے ڈیڈی آج کل پریشان ہے۔ جوجو نے اسے کوئی بھی فرمائش کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ میں اپنے ڈیڈی کو تم سے زیادہ جانتی۔ وہ جتاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، باہر نکل گئی۔ بنتی کیا ہے، جیسے صرف اسی کے ڈیڈی ہیں۔ مومو اس کی اس قسم کی حرکتوں سے چڑھتی تھی، اور ابھی کچھ دیر نہ ہوئی جب وہ ہاتھ میں 1000 کا نوٹ لیے آئی تھی اور دونوں کی آنکھوں کے سامنے نوٹ لہرایا۔ کیسا؟ اور اتراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بہت بے حس ہے، جوجو نے افسوس سے سر ہلایا۔ ڈیڈی نے نہ جانے کس ضرورت کے لیے یہ پیسے رکھے ہوں گے۔ ایمی کی ضرورت، بلکہ فرمائش سے زیادہ اہم تو کچھ بھی نہیں، وہ جلے کٹے انداز میں کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ میرنسا آٹا گوندھ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ممی، ڈیڈی نے ایمی کو پورے 1000 روپے دیے ہیں۔ تو پھر؟ میرنسا نے احتجاج کرتی بیٹی کو دیکھا۔ وہ جوجو کی طرح قناعت پسند نہ تھی۔ اپنے بچپن ہی سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا احساس تھا اور بچپن ہی سے ان زیادتیوں پر احتجاج کرنے کی بھی عادت۔ کیوں؟ ڈیڈی کی جیب سے ہمیشہ ایمی کے لیے روپے نکلتے ہیں، ہم کیا سوتیلے ہیں؟ وہ پاؤں پٹک کر بولی۔ یہی سمجھ لو، وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوں۔ آپ ممی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ بھی تو ہمیشہ اسی کی حمایت کرتی ہیں۔ میری مجبوری ہے، اس گھر پر راج کرنے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ میں امن کے معاملات میں دخل اندازی نہ کروں، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی اولاد کے جذبات کا گلا ہی کیوں نہ گھونٹنا پڑے۔ آندھی آ رہی ہے، اپنے کمرے کی کھڑکیاں اچھی طرح بند کر لینا۔ اور مومو پاؤں پٹکتے باہر چلی گئی۔ میرنسا گہری سوچ میں تھی۔ ایمن کی فرمائشیں کبھی کبھی گھر کے بجٹ کو بری طرح متاثر کرتی تھیں، اور وقار کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ایمن کو انکار نہیں کر پاتے تھے۔ نہیں کریں وقار، میرنسا نے سگریٹ کا پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے کر دور رکھ دیا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھ رہی تھیں سگریٹ کچھ زیادہ ہی پینے لگے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ماچس کو دیکھا، پھر دور اچھال دی۔ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، پریشانی تو نہیں۔ انہوں نے کچھ تذبذب سے میرنسا کو دیکھا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ بات کریں یا نہیں۔ الجھے الجھے سے کیوں نظر آتے ہیں؟ کمپنی اپنے ملازمین میں سے کچھ لوگوں کو باہر بھجوا رہی ہے۔ تو؟ میرنسا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ سوچ رہا ہوں میں بھی درخواست دے دوں۔ وقار الحسن نے تھکے تھکے انداز میں بیوی کو دیکھا۔ واقعی بچیاں جوان ہو رہی ہیں، کچھ ان کے مستقبل کی فکر بھی کرنی ہے۔ اب آپ کو خیال آ گیا؟
تم ٹھیک پریشان ہوتی تھی۔ پھر کیا ہو گیا؟ یہی سمجھ لو کہ میری سیلری ٹھیک ٹھاک ہے، پھر ایسا چانس بار بار کہاں ملتا ہے؟ محنت تو یہاں بھی کرنا ہے اور وہاں بھی، بس 4 پیسے اچھے بن جائیں گے۔ وہ گویا مصمم ارادہ کیے بیٹھے تھے۔ ہم لوگ اکیلے کیسے رہیں گے؟ سب ہو جاتا ہے، لاکھوں لوگ ملک سے باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ ارادہ کر چکے ہیں؟ مہرالنساء نے ڈٹولتی نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، ابھی بچوں کو کچھ مت بتانا، فائنل ہو جائے تو بتا دیں گے۔ مہرالنساء کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وقار حسن کے اس اچانک فیصلے پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ اس نے ذکر بھی نہیں کیا اور وقار حسن نے باقی کے معاملات بہت تیزی سے طے کر لیے تھے۔ اور جس دن انہیں پتہ چلا ان کا باپ باہر جا رہا تھا، تینوں ششدر رہ گئیں۔ سارا سامان پیک ہو چکا تھا، انہیں 8 بجے کی فلائٹ سے جانا تھا۔ مہرالنساء بے حد خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھیں، سامان پر ایک آخری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ خاموشی سے پوری طرح محسوس کر رہے تھے۔ اب اس طرح کرو گی تو میں جا نہیں سکوں گا۔ ان کی ہر بات کے جواب میں مہرالنساء نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تو انہوں نے بےچارگی سے کہا۔ مہرالنساء سر نہیں اٹھا سکیں۔ کاش آپ واقعی نہ جاتے وقار، مجھے کتنے طویل عرصے کے بعد آپ کی توجہ نصیب ہوئی تھی۔ وہ حسب عادت گویا ہوئی۔ مہرالنساء، وقار اس کے قریب بیٹھ گئے۔ انہوں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ عورت ان کے لیے بھی رو سکتی ہے، مگر یہ حقیقت تھی کہ مہرالنساء ان کا دل اور اعتبار دونوں ہی جیت چکی تھی۔ پچھلی رفاقت میں مہرو نے ہر دکھ میں ان کا ساتھ دیا تھا، ہر مشکل مرحلے میں۔ اس طرح کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور تم بھی تو چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اسٹڈیز ہیں، بچوں کی شادی، میری ایک تنخواہ میں یہ سب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ رشنا لفظ دبانے لگی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر خدا نے ایک سبب بنایا ہے تو ہمیں کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ وقار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے تسلی دی۔ ہمارے بچوں کی پوری زندگی پڑی ہے، وہ کب تک ٹانگوں اور سائیکلوں پر دھکے کھائیں گے؟ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ایک طویل سانس لے کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ جانتی ہوں، اور اسی لیے صبر اور اسی لیے گھبرا رہی تھی کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ اس وقت انہیں باپ اور خاص طور پر آپ کی نگرانی کی بے حد ضرورت ہے۔ اب تو ان کے پیچھے نہیں نکل سکتی نا۔ بابر ماشاءاللہ بے حد سمجھدار بچہ ہے، FSC میں ہے، مگر اس میں بہت میچورٹی ہے۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہوں، آخر وہ تمہارا بیٹا ہے۔ انہوں نے آخری جملے میں مہرالنساء کی ٹینشن دور کرنا چاہی۔ مہرالنساء ہلکا سا مسکرائی۔ مجھ سے زیادہ آپ کے قریب ہے۔ اچھا بھائی، دیر ہو رہی ہے، اب چلنا چاہیے۔ انہوں نے وال کلاک پر نظر دوڑائی اور کھڑے ہو گئے۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر مہرالنساء، تم امی کا خیال رکھنا۔ وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہو گئے۔ آپ فکر مت کریں، مہرالنساء نے تسلی دی، مگر وقار، آپ جانتے ہیں وہ میری کم ہی سنتی ہے۔ تھوڑی ضدی اور شرارتی بھی ہو گئی ہے۔ انہوں نے حد الامکان نرم الفاظ استعمال کیے تھے۔ تم ماں ہو، اس کی سرزنش کرنا اور کسی غلطی پر ٹوکنا تو تمہارا فرض ہے۔ دیکھ لیں گے، بعد میں آپ کو ہی شکایت ہوگی، پہلے تو آپ موجود تھے۔ وہ مسکرائی۔ اور اب تم ہو، اور میں تمہارے اختیار میں اسے دے رہا ہوں، مکمل اختیار۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم اس کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی۔ وہ اس عورت کو ہر طرح سے آزما چکے تھے۔ تب ہی بابر اندر آ گیا۔ لمبے قد کا دبلا پتلا مگر خوبصورت نوجوان تھا، سنجیدہ اور بردبار۔ ڈیڈی، دیر ہو رہی ہے۔ ٹیکسی آ گئی؟ جی۔ اس نے آگے بڑھ کر سامان اٹھایا۔ بچیاں کہاں ہیں؟ اب تو انہیں بچیاں کہنا چھوڑ دیں۔ مہرالنساء کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ مومو اور جوجو تو آپ کو سی آف کرنے گیٹ پر ہیں، اور ایمی اپنے کمرے میں۔ بابر نے جواب دیا۔ ارے، اپنی تیاریوں میں تو وہ بھول ہی گئے کہ ایمن اداس ہوگی۔ میں اسے دیکھ لوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ ایمن کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کوئی جواب نہ پا کر اسے کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے بستر پر لیٹی تھی۔ ایمن، انہوں نے تکیہ کھینچا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا۔ اس نے بازو میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ ایمن، انہوں نے بامشکل اسے سیدھا کیا۔ اور وہ ٹھیک ہے جو آپ نے کیا؟ روئی ہوئی سرخ آنکھیں، سرخ چہرہ، پنکھڑی سے لب کاٹ کاٹ کر کچھ اور سرخ کر لیے تھے۔ یہ سارا کا دوسرا روپ تھی، شاید اس لیے انہیں اتنی عزیز تھی۔ میں نے آپ سے کتنا کہا کہ ڈیڈی مت جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ مجبوری ہے بیٹا۔ کوئی مجبوری نہیں۔ ہاتھ کے پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بے حد خفا تھی۔ ایمی، تم سے تو میں نے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، اور تم خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ تمہیں تانگے میں اسکول جانا اچھا نہیں لگتا۔ ابھی اسکول ہے، پھر کالج، کس طرح ہوگا سب۔ اور اب تم بچی تو نہیں ہو، میٹرک میں ہو۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس طرح بہیو کرو گی۔ جانتی ہو، مجھے یہی رونی صورت یاد آتی رہے گی۔ ایمن شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری ڈیڈی، لیکن آپ کے جانے کا سوچتی ہوں تو
پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد واپس آئیں گے، بہت جلد، پرومس؟ اس نے ہتھیلی پھیلائی۔ ایک دن وہ اپنی ننھی ننھی ہتھیلیوں کے ساتھ گل دوپہری کی کیاری میں کھیلتی آئی تھی تو انہوں نے وہ ننھی سی سرخ ہتھیلی چوم لی تھی۔ آج مخروطی انگلیوں والا نوخیز ہاتھ اس قابل تھا کہ اس پر مہندی کا رنگ سج جاتا۔ بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، انہوں نے سوچا تھا۔ میری بیٹی بلائے گی تو میں بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ ایمی آپ کا انتظار کرے گی ڈیڈی۔ صرف انتظار نہیں، بہت سا پڑھنا بھی ہے۔ اور اب وہ ضبط کرتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ بہنوں سے لڑائی نہیں کرنا، ممی کی ہر بات ماننا، اور ڈیڈی کو ہر روز خط لکھنا ہے، اور ڈیڈی کو گیٹ تک رخصت کرنے جانا ہے۔ وقار حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ یوں ہی ساتھ چلتی اور کرتی رہی تھی اور ہر بار نئی بات نکال لیتے۔ گیٹ کے پاس سب بے صبری سے منتظر تھے۔ باہر ٹیکسی میں سامان رکھا جا رہا تھا۔ مہرالنساء نے دونوں کو دیکھ کر رخ بدل لیا۔ اتنے سالوں میں اسے اپنے تاثرات چھپانے میں کمال حاصل ہو گیا تھا۔ چاپلوس، مومو نے دانت پیسے۔ چپ رہو، جوجو نے کھرکا۔ پھر وقار حسن نے دونوں بیٹیوں کو ساتھ لگا کر پیار کیا۔ بابر کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ جما دیے تھے۔ بابر، مائی سن، بہت سی ذمہ داریاں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی۔ میں سمجھتا ہوں ڈیڈی، ماں اور بہنوں کا خیال رکھنا۔ انہوں نے بابر کو ساتھ لگایا۔ انہیں آج حقیقتاً یہ احساس ہوا تھا کہ بابر کو لانے کا فیصلہ کر کے انہوں نے خود اپنے ساتھ نیکی کی تھی۔ میں ایئرپورٹ تک آپ کے ساتھ جاؤں گا، بابر نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر مہرالنساء کی طرف دیکھ کر خدا حافظ کہا۔ ٹیکسی والا بڑی دیر سے منتظر تھا۔ ان سب نے ٹیکسی کو دور تک جاتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایمن فوراً اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ جوجو اور مومو باتیں کرتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں جا بیٹھی۔ وہ دونوں ڈیڈی کے باہر جانے اور وہاں سے اشیاء بھجوانے کے خیال سے ہی خوش تھیں۔ لان بالکل خاموش ہو گیا۔ مہرالنساء نے گیٹ بند کیا اور پلٹی۔ اس کی نظریں پورے گھر پر پھسلتی چلی گئیں۔ گھر پرانا تھا مگر خوبصورت تھا۔ کھلے کھلے 5 کمرے، گول برآمدے اور بہت سے درختوں میں گھرا یہ گھر انہیں بے حد پسند تھا۔ جو تھا تو شہر سے کچھ دور اور ارد گرد زیادہ گھر بھی نہ تھے۔ اسکول کالج بھی یہاں سے دور تھے مگر پرسکون تھا، جس کے باغیچے میں سر شام رنگ برنگے پرندے اتر آتے تھے۔ مومو اور جوجو نے تو آم کے درخت پر جھولا ہی ڈال دیا تھا اور اسی جھولے کی وجہ سے ان کی ایمن کے ساتھ لڑائی رہتی تھی، جس میں جیت ایمن کی ہوتی۔ مہرالنساء کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بچپن میں اس نے سنڈریلا پڑھی تھی۔ وہ سنڈریلا آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کہانی ہمیشہ حقیقت سے اخذ کی جاتی ہے۔ سورج کی کچھ شرارتی کرنیں پردوں سے دامن بچا کر براہ راست اس کے چہرے پر بکھری تھیں تو وہ ذرا سا کسمس آئی۔ آنکھیں پٹ سے کھول دیں۔ کچھ لمحے خالی ذہن کیفیت کے ساتھ چھت کو تکتی رہی، پھر یوں ہی لیٹے لیٹے بھرپور انگڑائی لے کر کروٹ بدلی۔ جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا، آنکھوں میں دکھن اور سر بوجھل تھا۔ وہ رات بہت دیر تک تکیے میں سر دیے روتی رہی، پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی تھی۔ تو ڈیڈی چلے گئے؟ اس نے افسردگی سے سوچا اور ایک بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھ لیا۔ اس کے سامنے کھڑکی سے پردوں سے دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب لوٹیں گے۔ ٹن ٹن ٹن، دور چرچ کے گھنٹے نے 9 بجائی۔ اس نے حیرت سے پہلے کلاک پھر باہر پھیلتی دھوپ کو دیکھا۔ مائی گاڈ، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، چپل پاؤں میں اڑس کر بکٹک بھاگی۔ اسے یاد آیا کہ آج تو اس کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا۔ اس کی آنکھ نہیں کھلی اور کسی نے جگایا بھی نہیں۔ سارا گھر خاموش تھا۔ کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا ہے سب نے چھٹی منا لی ہے۔ وہ سوچتے سوچتے کچن میں آئی تو بابر چائے بنا رہا تھا۔ بابر بھائی، جوجو اور مومو کہاں ہیں؟ بابر نے پلٹ کر دیکھا اور ڈپٹنے لگا۔ اٹھ گئیں؟ ڈیڈی کو گئے پہلا دن ہے اور تم نے چھٹیاں بھی شروع کر دیں۔ بس آنکھ ہی نہیں کھلی، اس نے کسل مندی سے جواب دیا۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ اسکول، بابر نے اطمینان سے جواب دیا۔ دونوں اسکول چلی گئیں؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ ہاں، کہہ رہی تھی کہ تم آج اسکول نہیں جاؤ گی۔ وہ مکھ کھنگالنے لگا۔ بکواس، مجھے اسکول جانا تھا مگر مجھے کسی نے اٹھایا نہیں۔ ایمن کو غصہ آ گیا۔ آج میرا بہت ضروری ٹیسٹ تھا، آنے دو انہیں، میں ڈیڈی سے کہہ کر۔ وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ بابر نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ جھگڑا بعد میں کر لینا، اب ناشتہ کر لو۔ وہ اپنے لیے چائے نکال کر چلا گیا۔ جانتی ہوں اس مومو میزنی کو مجھ سے زیادہ نمبر لینے کی حسرت اسی طرح پوری ہو سکتی تھی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے فریج کھولا اور لیبارٹری ندارت۔ اس نے یہ سوچ کر ہاٹ پاٹ کھولا تو شاید کہ آج پراٹھے بنے ہوں گے، مگر ہاٹ پاٹ خالی تھا۔ کمال ہے، اس نے بے حد حیرت سے کچن کا جائزہ لیا۔ صاف ستھرا کچن منہ چڑھا رہا تھا۔ فریج میں رات کو جوجو نے جو پھل رکھے تھے ان کے چھلکے ڈسٹ بن میں موجود تھے۔ اسے غصہ آ گیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میں اٹھوں اور ناشتہ تیار نہ ہو۔ اسی کیفیت میں وہ مہرالنساء کے کمرے میں آئی۔ وہ بستر میں دھسی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ لمبے کھلے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جن میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے نظر اٹھا کر اندر آتی ایمن کو دیکھا، پھر دیکھتی چلی گئی۔
ممی مجھے اسکول جانا تھا، آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ مہرنسا کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ اس لڑکی سے انہوں نے اتنی نفرت کی تھی کہ ان کا پورا وجود نفرت کے ڈنگ سے نیلو نیل ہو چلا تھا۔ وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس نے انہیں ردی مال کی طرح کونے میں ڈال دیا تھا، جو آج بھی وقار الحسن کے دل اور دماغ پر اسی طرح قابض تھی جس طرح اپنی زندگی میں وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ کس دل سے انہوں نے اس لڑکی کے ناز نخرے اٹھائے تھے، کس جبر سے اس کی فرمائشیں پوری کی تھیں، کس ضبط سے اسے اتنے سال برداشت کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی تمہیں میں نہیں جگایا کرتی تھی۔ ان کا لہجہ سباٹ تھا۔ لیکن اب تو ڈیڈی نہیں ہیں، آپ کو تو اٹھانا چاہیے تھا۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اب جاؤ، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی تو ان کی توجہ واپسی ٹی وی کی جانب مبذول ہوئی۔ ایمن ٹھٹک سی گئی تھی۔ اس نے بے حد حیرت سے ان کے بدلے بدلے رویے کو دیکھا۔ ممی اب کیا ہے؟ ان کی تیوری چڑھ گئی۔ میرے لیے ناشتہ؟ ایمن، مہرنسا نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم اب بچی نہیں ہو، اپنے لیے ناشتہ بنا سکتی ہو۔ ایمن کو لگا ایک ہی رات میں سب کچھ بدل گیا ہے۔ وہ کچھ لمحے بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ یہ عورت ڈیڈی کی موجودگی میں ناشتے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اب کس بے تنائی سے نظریں بدلے ان کے جانے کی منتظر تھی۔ اور سنو، آئندہ اس طرح دندناتے میرے کمرے میں مت آنا۔ ایمن کا دل چاہے اس عورت کا منہ توڑ دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی اور حیرانی کی بکل مارے باہر نکل آئے۔ بابر اپنے سامنے کچھ پیپرز پھیلائے چائے پی رہا تھا۔ وہ چڑھتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ مصروف ہو گیا۔ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہت دیر تک کچھ نہ بولی تو بابر نے دوبارہ دیکھا۔ ایمن کے چہرے پر کچھ حیرانی، کچھ بے یقینی مترشح تھی۔ کیا ہوا ممی؟ وہ اتنا ہی کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ممی کو؟ وہ بہت عجیب انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھا۔ انہوں نے میرے لیے ناشتہ نہیں، انہوں نے میرے لیے ناشتہ بھی نہیں بنایا۔ تمہارے اٹھنے کی منتظر ہوں گی، اب بنا دیں گی۔ وہ جانتی ہیں تمہیں ٹھنڈا ناشتہ زہر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے لیے ناشتہ خود بنا لوں۔ ایمن کو غصہ آ گیا۔ واقعی بابر کو یقین نہیں آیا۔ ابھی کچھ دیر قبل ممی نے موم اور جوجو کو ناشتہ بنا کر دیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ایک انڈا ابالنا تک اس کو نہیں آتا۔ فریج میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ بریڈ نہ گندا ہوا آٹا، ایمن نے بہت غصے سے بتایا۔ اچھا؟ بابر نے خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر ممی کے کمرے میں چلا گیا۔ تم ابھی تک کالج نہیں گئے؟ مہرنسا نے دیکھتے ہی پوچھا۔ بس جا رہا ہوں، پہلا پیریڈ فری تھا۔ اچھا، پھر کب ہے؟ 10 بجے۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے جواب کے ساتھ سوال بھی کر دیا۔ میں تمہارے لیے کوفتے بناؤں گی۔ انہوں نے پیار سے اور کچھ فخر سے اپنے جوان ہوتے بیٹے کو دیکھا۔ پہلے ایمن کے لیے ناشتہ بنا دیں، وہ بھوکی بیٹھی ہے۔ مہرنسا کے چہرے کے تاثرات یک لک بدل گئے۔ بس اس کے جتنے نخرے اٹھانے تھے نا اٹھا چکی، اب اس سے کہو کہ خود ہاتھ پیر ہلانا سیکھ لے۔ معذور نہیں ہے، اپنے لیے ناشتہ نہ بنا سکے۔ اتنی حیرت ایمن کو نہ ہوئی تھی جتنی کہ بابر کو۔ وہ بغیر کچھ کہے بس ماں کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ امی؟ ان کے تو انداز و اطوار ہی بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموشی سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ لب کھینچ کر رہ گیا۔ اس سے کہنا دودھ ابال کر فریج میں رکھ دے۔ کھلے دروازے سے یہ جملہ ایمن تک آیا تھا۔ ایمن نے سر اٹھا کر بابر کو دیکھا۔ وہ کچھ الجھن آمیز انداز میں بڑبڑا رہا تھا۔ ابھی تو ایک رات گزری ہے۔ اس نے ایمن کو دیکھا پھر باہر نکل گیا۔ ایمن وہیں بیٹھی ہاتھ مسلتی رہی۔ بابر کچھ دیر بعد لوٹا، ہاتھ میں ڈبل روٹی کا پیکٹ تھا۔ آؤ ایمن، ناشتہ بناتے ہیں۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے بابر نے پکارا تو وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ سلائس گرم کیے، 2 انڈے فرائی کیے اور ساتھ میں چائے کا فل مگ ٹیبل پر رکھ کر گمسم سی کھڑی ایمن کے سامنے رکھا۔ کھائیں میڈم، بریک فاسٹ از ریڈی۔ باہر دودھ والا سائیکل کی گھنٹی ٹنٹنا رہا تھا۔ بابر دیگچی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو ایمن ناشتے میں مصروف تھی۔ تشکرانہ انداز میں کہنے لگی، تھینک یو بابر بھائی، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ اچھا؟ اس نے دیگچی چولہے پر رکھی اور چولہا جلانے لگا۔ اس خدمت کے بدلے بابر بھائی کو کیا ملے گا؟ دعائیں؟ وہ برجستہ گویا ہوئی۔ بالکل، دعا کرو سسٹر تمہارے بھائی کو FSC میں اچھے نمبر ملے اور اسے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے۔ ایڈمیشن پکا سمجھے؟ اتنا یقین ہے اپنی دعاؤں پر؟ اپنی دعاؤں اور آپ کی محنت دونوں پر یقین ہے۔ وہ ہنس دیا۔ وہی چھوٹی چھوٹی باتیں محض اسے بہلانے کے لیے کر رہا تھا۔ ناشتہ کر لیا ہے؟ بالکل۔ اس نے چائے کا مگ اٹھا لیا۔ دودھ کا خیال رکھنا ابل نہ جائے، میں اب کالج جا رہا ہوں، وہ تاکید کرتے ہوئے چلا گیا۔ ایمن چائے پیتے ان کے رویے پر غور کرتی رہی تھی۔ ہوش اس وقت آیا جب دودھ ابل کر دیگچی سے باہر آ گیا۔ اس نے بھاگ کر چولہا بند کیا اور ناگواری سے ارد گرد گرے دودھ کو دیکھا۔ صافی اٹھا کر بے ڈھنگے پن سے چولہا صاف کیا، پھر ہاتھ دھو کر باہر نکل آئی تھی۔ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کیونکہ دیر سے سوئی تھی اس لیے جلدی نیند آ گئی تھی۔ 1 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ پہلے تو نہا کر کپڑے بدلے،
گیلے بال کر کے کچن میں آئی تو ممی سبزی چولہے پر چڑھا رہی تھی۔ وہ کیونکہ ان سے خفا تھی اس لیے فریج کھول کر ڈبل روٹی نکالی، 4 سلائس پر جیم لگایا۔ میں نے تم سے کہا دودھ فریج میں رکھ دینا، ممی نے درستی سے کہا۔ مجھ سے نہیں کہا تھا، وہ بدلہازی سے کہہ کر سلائس پلیٹ میں رکھ کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر پیٹ پوجا کی، پھر وہیں لیٹ کر ٹی وی دیکھتی رہی۔ ہیلو سویٹ گرل، کیا ہو رہا ہے؟ بابر نے آتے ہی پوچھا۔ فلم دیکھ رہی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس ڈش اینٹینا نے ہماری قوم کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ گھر پر تھی تو کچھ ایکسٹرا اسٹڈی کر لیتی۔ ایمن سنی انسنی کر گئی۔ ممی میرے لیے کوفتے بن گئے؟ بابر نے اپنے کمرے کی طرف جاتے پوچھا۔ آپ کے یا قیمے کے؟ ایمن کھلکھلائی تھی۔ جو مرضی سمجھ لو۔ قیمہ نہیں تھا بابر، بعد میں مجھے خیال آیا کل بناؤں گی، مہرنسا نے کچن سے ہی جواب دیا۔ میں صرف کوفتوں کے لیے 15 منٹ پہلے آیا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تقریباً 2 بجے وہ دونوں ہنستی مسکراتی اسکول سے لوٹی۔ کیوں ہو گئی آج چھٹی کر کے؟ جو نے چھیڑا۔ ایمن نے خفگی سے منہ پھیر لیا۔ وہ ان سے سخت خفا تھی۔ تم نے صبح ایمن کو جگایا کیوں نہیں؟ بابر نے اپنے کمرے سے باہر آ کر پوچھا۔ میں نے خود اٹھایا تھا۔ جو نے بیگ اتار کر رکھا اور جوتے اتارنے لگی۔ تم جانتی ہو ایک بار جگانے سے میری آنکھ نہیں کھلتی، ایمن دانت پیس کر بولی۔ حالانکہ ہاتھوں پہ خارش ہو رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے تو اٹھا دیا تھا، جو تنک کر بولی۔ ٹیچر پوچھ رہی تھی ایمن نے چھٹی کیوں کی؟ مومن نے مزے لے کر بتایا۔ تم نے تو ٹیسٹ دے دیا نا؟ ہاں، اور بہت اچھا بھی ہوا، وہ اترا کر بولی۔ میں جانتی، ایمن سخت لہجے میں کچھ کہنے والی تھی کہ بابر بول اٹھا۔ اچھا بابا، مجھے لگتا ہے کہ ڈیڈی کے بعد یہ فریضہ مجھے اپنے سر لینا پڑے گا۔ کوئی ضرورت نہیں، ممی نے کچن سے انٹری دی۔ ہم سب اس مہارانی کے نوکر نہیں لگے جو صبح سے یہ فریضہ انجام دیں۔ اٹھنا ہوگا تو خود ہی اٹھ جائے گی۔ ان کے کرخت آواز نے سب کے منہ بند کر دیے۔ بابر نے احتجاجی انداز میں ماں کو دیکھا۔ مومو ہنسنے لگی جبکہ جو نے لاڈ سے کہا، ممی بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، ہاتھ منہ دھو کر آؤ اور اٹھاؤ یہ بیگ اور جوتے۔ اور تم، مہرنسا ایمن کی طرف پلٹی، تم کیا سارا دن معذوروں کی طرح پڑی رہتی ہو؟ اٹھ کر ٹیبل لگاؤ۔ ایمن تیزی سے اٹھی اور احتجاجاً اپنے کمرے کی سمت جانے لگی، مگر مہرنسا نے اسے بازو سے پکڑ کر کچن کی جانب دھکیل دیا۔ مومو اور جو کھل کر ہنسی تھی۔ ان سے کیوں نہیں کہتی؟ ایمن چلائی۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ خدا کے لیے ممی، تم اپنی زبان بند رکھو۔ مہرنسا نے شراڑے برساتی آنکھوں سے بابر کو گھورا۔ بابر لب بھینچ کر رہ گیا۔ ایمن نے اپنے غصے اور آنسو کو دباتے ہوئے پٹک پٹک کر برتن لگائے۔ غنیمت تھا کہ کچھ ٹوٹا نہیں، اور جب کھانا نکلا تو اس میں ہر وہ شے تھی جو اسے ناپسند تھی، جس میں سر فہرست بھنڈی تھی۔ اب کہ اس نے واک آؤٹ کرنے کا سوچا، لیکن ایسی کوشش نہیں کی۔ اب کہ اس نے واک آؤٹ کرنے کا کہا تو کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بہت دیر تک جلتی کرتی رہی۔ بہت دیر کے بعد جب بھوک کی شدت میں اضافہ ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اب اسے آ کر منانے والا کوئی نہیں۔ اسے شدت سے رونا آ گیا، اور یوں ہی روتے کرتے جلتے ہوئے دوپہر سے شام ہو گئی، اور پھر رات۔ کسی نے اس کے کمرے میں جھانکا تک نہیں۔ ڈیڈی آپ کیوں چلے گئے؟ وہ بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی۔ تب جو نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کھانا کھا لو ایمی، لیکن یاد رکھنا ممی نے کوئی اور ڈش نہیں بنائی۔ اس کا لہجہ شریر سا تھا۔ اس نے کلس کر رخ بدل دیا، اور یوں ہی رات ڈھل گئی۔ باہر ٹی وی چلنے، باتیں کرنے اور برتن رکھنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر ایمن کو لگا کہ اب سب سو چکے ہیں، اور اس وقت بھنڈی کھانے کو بھی تیار تھی۔ اس سے قبل کہ وہ باہر نکلتی، بابر اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاولوں کی بھری پلیٹ تھی۔ امی ابھی سوئی ہیں؟ بابر نے اس کی سرخ سوجی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جس نے ہمیشہ اسے باپ کا پیار دیا تھا، اور وہ اندازہ کر سکتا تھا، ابھی سے اندازہ کر سکتا تھا کہ اس گھر میں اس لڑکی کی حیثیت کیا ہوگی جسے وہ شخص اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ اس کے حلق سے نوالا نہ اترتا جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیتی تھی۔ رائتا ختم ہو گیا تھا، بابر نے کہا۔ چاول ٹھنڈے تھے، بابر نے انہیں گرم نہیں کیا تھا، مبادا کچن میں کھٹ پٹ سے ممی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ بھوک کے اس مقام پر تھی جہاں رائتے وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، پھر بھی پہلا نوالا لیتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہمیں کھچڑی اچھی نہیں لگتی، ناک چڑھا کر وہ سامنے رکھی پلیٹ کھسکا دیتی تھی۔ آج کھانا گھر پر نہیں کھانا، کس ناز سے فرمائش کرتی تھی، ڈیڈی برگر کھانے چلیں؟ خدیجہ بھی اتنے ٹھنڈے چاول ہمیں نہیں کھانے۔ نخرے اٹھاتا باپ، منتیں کرتی خدیجہ بھی، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا تھا۔ ڈیڈی کا فون آیا تو میں بتاؤں گی کہ… اس کا گلا رون گیا، نوالا کہیں حلق میں اٹک گیا تھا۔ بابر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ پلیٹ کچن میں رکھ دینا، اس نے آہستگی سے کہا، پھر باہر نکل کر دروازہ بند کیا تو اپنے کمرے کے سامنے کھڑی مہرنسا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بس ہو گئی ڈیوٹی پوری؟ خوشمکی نگاہیں، گہرا طنزیہ انداز۔ ممی خدا کے لیے، مہرنسا نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔
मजबूरी ये थी कि वो इकलौता होने के बावजूद माँ के रोब में था। ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं, जाओ अपने कमरे में और आइंदा अपनी हमदर्दियाँ अपने पास ही रखना। वो बहन है मेरी। वो तुम्हारी बहन नहीं है। मैम का लहजा सख्त और अटल था। और बाबर, ये घर मेरा है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। वो झुंझुलाकर अपने कमरे में घुस गया। एमन ने अंदर से ये सारे जुमले सुने और सहम गई। लाडों वाले बच्चे अंदर से बेहद नाजुक मिजाज और डरपोक होते हैं। वो भी ऐसी ही थी। सारी बहादुरी तो वकारुल हसन के बलबूते पर थी। उसे समझ में नहीं आई कि मम्मी एकदम उसके इतना खिलाफ क्यों हो गई हैं। हालांकि वो हमेशा उसका ख्याल ही रखती थी। एक दिन और एक रात में गोया दुनिया ही बदल गई थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये तो सिर्फ आगाज है। अगले दिन भी उसकी आंख नहीं खुली कि रात को बहुत देर से सोई थी। बाबर की मम्मी के साथ झड़प हुई थी। वो गुस्से में यूं ही कॉलेज चला गया। चंद दिन यूं ही गुजर गए। कभी वो सोती रह जाती, कभी बाबर जगा देता, तो कभी खुद ब खुद आंख खुल जाती। रफ्ता रफ्ता वो खुद ब खुद इस मामूल की आदी हो गई थी। आंख भी वक्त पर खुलने लगी, लेकिन मसले ढेरों ढेर थे और न जाने कहाँ कहाँ से निकल कर सामने आते। मम्मी उसका यूनिफॉर्म नहीं धोती थी। वो उसके लिए हमेशा नाश्ता बनाना भूल जाती। खाने में नापसंदीदा डिश होने के बावजूद उसे इतनी इजाज़त नहीं देती थी कि वो अपने लिए अंडा ही तल लेती। घर में फ्रूट आने का पता ही नहीं चलता था। उसके चीखने चिल्लाने और एहतजाज के जवाब में उनका लहजा बेहद दुरुस्त और रवैया बेहद संगदिलाना जा रहा था। वो बौखला गई थी, घबरा गई थी। उसकी एक बात के जवाब में मेहरुनिसा साहु से 1000 बातें सुना चाहती। मैं डैडी को सब कुछ बता दूंगी, उसने एक बार फिर सोचा था। तुमने डैडी से बात नहीं की? नोटबुक पर झुकी एमन ने सर उठाकर तहैयुर से बाबर को देखा। डैडी का फोन आया था? हाँ, कब कब आया था? उसने बारी बारी मोमो जोजो को देखा। तुम्हारी तो नींद ही खत्म नहीं होती। मम्मी ने कहा कि तुम्हें उठा देते तो कहने लगे अब घंटा भर एमी को उठाने में लग जाएगा। मोमो ने बेजार होकर किताब बंद कर दी। भाई, ये मैथ्स तो मेरी समझ में नहीं आता। मम्मी से कहा भी था कि मैथ्स की ट्यूशन रखवा दें, जोजो ने कहा। मौजू पलट गया था और वो हाथ में पेन लिए सागत बैठी रह गई। डैडी का फोन आया और किसी ने उसे बताया तक नहीं। बाबर ना बताता तो उसे खबर भी ना होती। वो सो रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे अपने सोने पर शदीद गुस्सा आया था। डैडी क्या कह रहे थे जोजो? कुछ नहीं, तुम्हें प्यार कह रहे थे। वो ठीक तो है ना? एमन का दिल चाहा जोजो उसे तफसील से बताए। हाँ, उनका काम स्टार्ट हो गया है, जोजो ने पुरजोश होकर बताया। मैंने डैडी से कहा कि वो मुझे कंप्यूटर ले दें। वो कंप्यूटर की स्टूडेंट थी और उसका इरादा कंप्यूटर की फील्ड में जाने का था। हाँ, अक्लमंद तो तुम काफ़ी हो। अभी डैडी अपनी खैरियत बता रहे थे और तुमने फरमाइशें शुरू कर दी। बाबर ने उसे चिढ़ाया। खामखाही। जोजो थोड़ा शर्मिंदा हो गई। मम्मी, हमें मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता। बाबर, तुम मदद कर दिया करो। मैंने तो कई बार कहा है, मगर बाबर भाई बताते ही नहीं। सॉरी अम्मी, मैं नखरीली बिल्लियों को बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता जो लड़ती ज़्यादा हैं। मम्मी, देखा? जोजो, खामोश रहो। तुम्हारे डैडी पैसे भिजवाएंगे तो ट्यूशन भी रखवा दूंगी, मैरनेसा ने कहा और एमन की तरफ पलटी। आटा गूंद दो। दुरुस्त लहजा जिसकी एमन को अभी तक आदत ना हुई थी, मगर उसे उठना था। मम्मी के काम लेने के अपने ही अंदाज थे। पहली बार एमन के इनकार पर मम्मी ने उसे किचन में बंद कर दिया था और तब तक दरवाज़ा नहीं खोला जब तक उसने आटा गूंद नहीं दिया। डैडी, एग्ज़ाम बहुत करीब हैं और मम्मी मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं। मुझे पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। अच्छे नंबर कैसे लूँगी? मम्मी गालियाँ देती हैं, खाना नहीं देती। मेरे हाथ जगह जगह से जल चुके हैं। उन्होंने फनफेयर पर जोजो और मोमो को इतने अच्छे कपड़े बनवा कर दिए और मेरा सूट इतना घटिया और बदरंग था कि मैं गई ही नहीं। डैडी, वो मुझे 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत ऐसी ही शिकायतों से भरा हुआ था और उसकी आंखों के आगे धुंध छाती जा रही थी। वो बार बार आस्तीन से आंखें पोंछती और फिर से लिखने लगती। डैडी से जब भी फ़ोन पर बात होती सर पर सवार हो जाते थे। वो चाहने के बावजूद कुछ भी ना कह सकती थी। उसने सोचा वो बातें खत में लिखेगी। अच्छे डैडी, जल्दी वापस आ जाएं, वरना आपकी एमन मर जाएगी। मम्मी ने उसके हाथ से खत झपट लिया। वो पलटी, फिर उसका दिल धक से रह गया। मम्मी उसका खत पढ़ रही थी। एमन के पसीने छूट गए। उसने थूक निकलते उन्हें देखा। उनके खून रेत निगाहें मेज़ की खाली सतह पर जमी थी, जहाँ कुछ देर कबल उसका खत धरा था और अब वो खत मम्मी के हाथ में था। कमरे में मुहीब मायने खेज खामोशी फैल गई थी और उसका सहमा सहमा दिल इस खामोशी से कतरा कतरा खौफ कशीद कर रहा था। तभी मम्मी के वजूद में जुम्बश हुई। उन्होंने खत उसके सामने टेबल पर रख दिया। वो लरस सी गई। उसके हाँ उसके गाल मम्मी के हाथ का सितम सह चुके थे। खौफ सा उसके अंदर जमने लगा। मम्मी ने सामने रखे मार्कर कलर में से एक मार्कर उठाया और चंद लाइनों पर फेर कर कागज जरा सा उसके सामने घिसका दिया। एमन ने देखा, ये वही लाइनें थी जिसमें उसने अपने किचन या बाथरूम में बंद करने और मम्मी की मार का जिक्र किया था। क्या यह मुकम्मल है?
انہوں نے رسانیت سے پوچھا۔ وہ گمسم سی سیاہ لکیروں کو تکتی رہی۔ کیا یہ مکمل ہے ایمی؟ مہرنسا کی آواز بلند اور سخت تھی۔ ایمن کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ ان چند لائنوں پر کہ جن پر انہوں نے مارکر پھیرا تھا ان چند لائنوں پر کہ جن پر انہوں نے مارکر پھیرا تھا کے باوجود خط اپنا مفہوم مکمل واضح کر رہا تھا۔ تمہیں ایڈریس معلوم ہے؟ ایمن نے نفی میں سر ہلایا۔ مہرنسا نے خط تہہ کر کے پاس پڑا لفافہ اٹھایا جو کہ اسے بابر نے لا کر دیا تھا۔ خط کو لفافے میں بند کر کے انہوں نے ایمن کے بے جان انگلیوں سے ساکت پین کو نکال کر لفافے پر پتہ لکھا اور بابر کو آواز دی۔ جی امی، وہ فوراً ہی آ گیا۔ اسے آج ہی پوسٹ کروا دو۔ ایمن کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے سر اٹھا کر متحیر نگاہوں سے مہرنسا کو دیکھا۔ مہرنسا مسکرائیں اور اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ آئندہ بھی اگر خط لکھنا ہو تو وہ ایڈریس مجھ سے ہی لکھوا لیا کرنا، ایمن ڈارلنگ۔ نرم الفاظ، طنزیہ لہجہ۔ وہ فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ بابر نے ساکت اور صامت بیٹھی ایمن سے پوچھا۔ اس نے بدحکت نفی میں گردن ہلائی۔ اب انہیں کیا بتاتی؟ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ دسمبر کی یخ بستہ راتوں میں دھند کے بادل پیڑوں کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتے۔ کوہرے کی پتلی تہ گھاس کی پتیوں پر جمی ہوتی۔ درختوں کے پتے زرد ہو کر خشک گھاس پر ڈھیر ہونے لگے۔ جڑیاں شروع ہوئیں تو ساری ساری رات آسمان سے اتنی فوار برستی رہتی۔ فضا میں بارش سرگوشیاں، خزاں زدہ پتوں کی آوازیں اور کوہرے میں دبی گلتی ہوئی گھاس کی مہک گھلی ملی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے کی تنہائی میں لحاف میں دبکی ایمن بار بار یہی سوچتی، وہاں کتنی ٹھنڈ ہوگی۔ اسے ڈیڈی کے خط کا انتظار تھا۔ سڑک پر پوسٹ مین کی سائیکل گھنٹی ٹھنٹھناتی تو وہ بے تابانہ باہر کی طرف دیکھتی تھی، مگر وہ سبز مفرل اور دستانوں میں ملفوف اس کے قریب سے گھنٹی بجا کر گزر جاتا۔ ڈیڈی مصروف ہوں گے۔ ہر ڈوبتا سورج اور گزرتا دن اس کی ہتھیلی پر یہی تسلی رکھ جاتا۔ بابر بہت مصروف ہو گیا تھا۔ اسے ایف ایس سی میں بہت اچھی پوزیشن لینا تھی۔ ایمن کو تو نہ پڑھنے کا وقت ملتا، نہ کتابوں کی طرف دھیان جاتا۔ سائیکل کی گھنٹی سن کر وہ گیٹ کی طرف بھاگی۔ لکڑی کے گیٹ سے پرے جھانکا تو پوسٹ مین گزر چکا تھا۔ ایمن نے بے حد حسرت سے اسے بیگ صاحب کے بنگلے پر خط دیتے دیکھا۔ مایوسی سے پلٹنے کو تھی جب گیٹ کے پاس ایک سائیکل آ رکی۔ ایکسکیوز می؟ ایمن نے پلٹ کر سائیکل پر سوار اخروٹی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس شخص کو دیکھا۔ مخاطب جاذب نظر، نقوش، بلند قامت اور گندمی رنگت والا۔ میرا نام طاہر محمود ہے، میں میتھس پڑھانے آیا ہوں کل۔ بابر نے اس کا لہجہ شائستہ، مضبوط اور پراعتماد تھا۔ اندر آ جائیں۔ مایوسی اب اس کے چہرے سے لے کر لہجے تک چھائی ہوئی تھی۔ طاہر محمود نے سائیکل درختوں کے پاس کھڑی کی اور اس کے ساتھ برآمدے میں سے گزر کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا تھا۔ ایمن نے اندر جا کر خبر کی اور بے دلی سے کتابیں نکالنے لگی، مگر مہرنسا نے اسے لاؤنج میں ہی روک دیا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تم تینوں کی ٹیوشن فیس دوں۔ مومو تمہاری ہی کلاس میں ہے، جو سمجھنا ہوا اسی سے سمجھ لینا۔ تمہارا باپ تو جیسے وہاں جا کر بھول ہی گیا ہے۔ جو پیسے وہ بھجواتا ہے اس میں تو صرف گھر کا ہی خرچہ چلتا ہے، اور وہ بھی بمشکل۔ اس نے ہکا بکا سامنے کھڑی مہرنسا کو دیکھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے آرام سے صوفے پر پڑا کور ٹھیک کرنے لگی تھی۔ غصے نے ایمن کو سر تاپا جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ آپ مومو سے کہہ دیں وہ مجھ سے سمجھ لیا کرے۔ مہرنسا نے پلٹ کر دیکھا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دانت توڑ دوں گی۔ چائے بنا کر ماسٹر صاحب کو دے آؤ۔ نہیں دیتی۔ وہ غصے سے چیخ کر باہر نکل آئی اور غصے میں کھولتے ہوئے لان میں چکرانے لگی۔ میں سب ڈیڈی کو لکھوں گی، مکار عورت، سب کے سامنے ان کے پول کھول دوں گی۔ میری یوں دوڑے لگوا رہی ہوں۔ بابر باہر سے آیا تھا، اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ایمن کو اپنا خط یاد آیا۔ آپ نے میرا خط پوسٹ کر دیا تھا؟ کون سا خط؟ جو میں نے ڈیڈی کو لکھا تھا۔ وہ جھنجھلائی۔ کب؟ اسی روز؟ ہاں اسی روز۔ کیوں؟ وہ رکھائی سے کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ بابر کو شاید جلدی تھی، اس لیے کندھے اچکا کر اندر چلا گیا۔ ایمن نے چائے بنا کر نہیں دی تھی، جس کی پاداش میں اسے رات کا کھانا نہیں دیا گیا، اور جو کھانا بچا اسے فریج میں رکھ کر تالا لگا دیا گیا تھا۔ ایمن کا جی چاہتا تھا وہ سارے گھر کو اور خاص طور پر مہرنسا کو آگ لگا دے، اور کیونکہ یہ ممکن نہ تھا اس لیے وہ محض تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ سب لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے خوشگبیوں میں مصروف تھے۔ ایمن کا ان کے درمیان بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے باہر نکل آئی۔ موسم آج بھی سرد تھا۔ آسمان پر سرمئی بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں برسنا تھا۔ ہوا بالکل بند تھی۔ سردیوں میں شام کتنی جلدی گہری ہو جاتی ہے۔ درختوں کی چوٹیوں پر گہری ہوتی شام کو دیکھا۔ لان سے پرے املتاس کے پیڑوں کے پیچھے اندھیرا تھا۔ اس نے وہاں بچپن کی ایمی کو کھیلتے ہوئے محسوس کیا تو لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔
خدیجہ بی کی ڈانٹ پھٹکار، شرارتیں، معصوم کھلکھلاہٹیں، اور اس عورت نے سب نگل لیا۔ پاؤں سمیٹ کر کرسی پر رکھے، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اس کی نگاہیں اور دھیان کہیں اور ہی مرکوز تھا جب کسی نے اسے دھیمے سے پکارا۔ اس نے بے خیالی میں نظریں گھمائیں، ایک لمحے کو خالی ذہنی کی کیفیت میں انہیں دیکھتی رہی، پھر کھڑی ہوئی۔ ڈیڈی، وہ اس کے سامنے تھے۔ گزرے ماہو سال نے اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہ کی تھی۔ آپ؟ وہ کھڑے ہو کر بے تابانہ لپٹ گئی۔ کتنے عرصے بعد ملنے آئی ہیں؟ آپ کو کبھی میں یاد نہیں آئی؟ دھیرج ایمن بیٹا، ہم تمہیں بھولے ہی کب تھے؟ انہوں نے اپنے بازوؤں میں سے اسے بھینچ لیا۔ اسی لیے ملنے آتی رہی، ایمن نے شکوہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ جنہیں صاف کرتے وہ سیدھی ہو گئی۔ جب خدیجہ بی نے غور سے دیکھا اور بے اختیار کہہ اٹھی، ارے تو بنی بنائی سارا ہے، وہی رنگ روپ، وہی نین نقش۔ سچ خدیجہ بی، میں اپنی ممی جیسی ہوں؟ ہاں، پوری کی پوری۔ آپ کب آئیں خدیجہ بی؟ مہرالنساء کی آواز پر وہ دونوں ہی چونک گئیں۔ مہرالنساء کے چہرے پر تناؤ اور پیشانی پر بل تھے۔ شاید انہوں نے خدیجہ کا جملہ سن لیا تھا، کیونکہ ان کے پوچھتے ہوئے مہرالنساء نے ایمن کو سرتاپا بغور دیکھا۔ اندر تو آئیں۔ ایمن نے خدیجہ بی کا ہاتھ ہولے سے دبایا جو اچھا کہہ کر آگے بڑھنے کو تھی۔ ٹھٹک سی گئیں۔ ایک نظر دیکھا پھر سنبھل کر گویا ہوں، نہیں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی۔ بلو کسی کام سے آ رہا تھا، میں نے سوچا ایمن بٹیا سے مل آؤں، بس یہیں بیٹھوں گی۔ سردی تھی یہاں، چلیں آپ جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے ایک بار پھر ایمن کو بغور دیکھا۔ انہیں چائے پلوا دینا۔ مہرالنساء کے پرنخوت سے انداز نے خدیجہ بی کو جھٹکا دیا۔ تم ٹھیک رہی ایمن؟ مہرالنساء کے جانے کے بعد خدیجہ بی نے دیکھا تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں اداسی کے رنگ گہرے تھے۔ سب بدل گیا خدیجہ بی، آپ کیوں چلی گئیں؟ اتنے سالوں میں ایک بار بھی ملنے نہ آئیں؟ وہ انہیں لے کر کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ گہری ہوتی شام میں ایمن کی غمناک آواز پر اپنے دکھ روک کر خدیجہ بی تعجب سے اسے دیکھتی اور سنتی رہی تھی۔ ایمن کو سب سے زیادہ شکایت ڈیڈی سے تھی، انہوں نے اب تک اس کے خط کا جواب نہ دیا تھا۔ خیر، خدیجہ بی مہرالنساء کو تو نہ سمجھا سکتی تھی، یہ ان کی فطرت اور نہ ہی ان کی فطرت بدل سکتی تھی، بس تسلی دلاسے ہی دیتی رہی۔ میں اس عورت کو مار دوں گی، ان کی تسلی کے جواب میں ایمن چلائی۔ نہ بیٹیا، یوں نہیں کہتے۔ خدیجہ بی بوکھلا گئی۔ اپنی موٹی بھینسوں سے کام نہیں کرواتی، اس میں تمہارا ہی تو بھلا ہوگا، پڑھ لکھ کر کون سی منسٹر لگنا ہے، یہی ہانڈی چولہا کام آئے گا۔ یہ مومو جو تو سسرال میں جوتیاں کھائیں گی، وہ اسے اپنے انداز میں سمجھانے لگی۔ ایمن نے بے توجہی سے سنا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، باہر رکشا رکا، اندر سے بلو نکلا تھا۔ خدیجہ بی کھڑی ہو گئی۔ چلتی ہوں بیٹیا، خوشی خوشی آئی تھی، دکھی دل لیے جا رہی۔ اللہ مہرالنساء کو عقل دے، یہ عورت بھی ویسی کی ویسی ہے، پر انتقام اور معاف نہ کرنے والی۔ انہوں نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، پھر اپنا بٹوا نکال کر کھولنے لگی۔ ایمن نے دیکھا ان کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ خدیجہ بی کچھ اور بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، اس نے سوچا۔ خدیجہ بی نے بٹوے سے ایک بریسلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری امانت؟ میری؟ متحیر سی ایمن نے بریسلیٹ ہاتھ میں لی۔ ہتھیلی پر رکھا سونا برآمدے میں جلتی ٹیوب لائٹ میں جگمگانے لگا۔ وقار نے سارا کو رونمائی میں دیا تھا، یہ واحد سونے کی چیز تھی جو اس کے پاس تھی، میں نے سنبھال لی۔ انہوں نے اسے ہتھیلی پر پھیلایا اور اس پر کندہ نام کو پڑھا۔ سارا، سنبھال کر رکھنا۔ وہ اسے گلے لگا کر آبدیدہ ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھی رہی، اس پر انگلیاں پھیرتی رہی، پھر کلائی میں ڈال لیا تھا۔ یہ تو میری ماما نے بہت شوق اور محبت سے پہنا ہوگا۔ اسے خوشی اور غم کا ملا جلا احساس ہوا۔ تمہیں ممی بلا رہی ہیں، ایمی۔ جو نے جالی کا دروازہ کھول کر دور سے پکارا اور اندر غائب ہو گئی۔ ایمن نے زیر لب اسے گالیاں دی اور اندر چلی آئی۔ ٹی وی چل رہا تھا۔ مومو اور جو قالین پر کتابیں بکھرائی بیٹھی تھیں، مگر توجہ فلم کی طرف تھی۔ وہ بیٹھنے لگی جب مہرالنساء نے چڑھتی نگاہ اس پر ڈالی۔ چلی گئی بڑی بی؟ جی، کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، بیزاری سے گویا ہوئی۔ پہلے روٹی بنا لو، اس کے بیٹھنے کا ارادہ دیکھ کر مہرالنساء نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ کلستے کچن کی جانب چلی گئی۔ روٹی ڈھنگ سے پکایا کرو، ساری کچی ہوتی ہے، مومو نے اسکرین سے نظریں ہٹاتے بغیر کہا تھا۔ تم پکا لیا کرو، خود تو پیڑا بھی بنانا نہیں آتا۔ ایمن کو سخت غصہ آیا۔ تمہیں کس لیے رکھا ہے؟ دونوں کھیکی کرنے لگی۔ چپ کرو، مہرالنساء نے دونوں کو ڈانٹا اور ایمن سے کہا، جاؤ تم۔ ایمن، رکو۔ مہرالنساء کی آواز ابھری تھی، کسی انہونی کے احساس سے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ مرے مرے قدموں سے وہ پلٹی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمن کی کلائی کو تھاما تھا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، بس اسی لمحے کو کوستی رہی جب اس نے یہ بریسلیٹ کلائی میں ڈالا تھا۔ چھپا کیوں نہ لیا؟ مہرالنساء نے اچھی طرح گھما کر جائزہ لیا اور نظریں اس پر کندہ نام پر جمی۔ بڑھیا دے کر گئی ہے۔
ایمن کے گلے میں کچھ پھنس گیا۔ اس نے بامشکل اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ مہرالنساء کی آواز اور چہرہ دونوں ہی سپاٹ تھے۔ اس نے وہاں سے گھسکنے میں زیادہ دیر نہ لگائی تھی۔ مومو اور جوجو بہت آرام سے ٹیوشن پڑھتی تھیں اور اس کا کام ٹیوٹر کے لیے گیٹ کھول کر ڈرائنگ روم میں پہنچانا اور اسے چائے بنا کر دینا تھا۔ اگر وہ مومو سے کوئی سوال پوچھ لیتی تو اس پر احسان دھرتے، اس بے دلی سے سمجھاتی کہ کچھ سمجھ میں بھی آتا نہیں، دوبارہ پوچھنے پر وہ حد درجہ بیزاری سے کہتی، اوفو ایمی، تم کتنی کوڑ مغز ہو، آخر کتنی بار سمجھاؤں؟ اور ایمن کا دل چاہتا کہ وہ ایک بار تو مومو کے ساتھ وہی سلوک کرے جو بچپن میں کیا کرتی تھی، مگر اس کے بعد جو سلوک مہرالنساء اس کے ساتھ کرتی، سوچ کر ضبط کرنا پڑتا۔ پھر انہی دنوں جب وہ دونوں ڈرائنگ روم میں ٹیوشن لیا کرتی تھی اور ایمن برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی کلستی رہتی، ایک دن پوسٹ مین نے ان کے گیٹ کے سامنے آ کر گھنٹی بجائی تو ایک پل کو اسے اپنا وہمہ لگا، دوسرے پل وہ بھاگتی گیٹ تک آئی۔ خط ڈیڈی کا تھا اور ایمن کے نام۔ وہیں تیسری سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے ایمن نے بےتابانہ خط چاک کیا۔ بجلت پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے سطریں ختم ہوتی گئیں ان کی آنکھیں تحیر سے امڑنے لگیں۔ یہ کیا لکھ دیا ڈیڈی نے؟ میں بہت مصروف ہوں ایمی بیٹا، اگر میں اسی طرح آپ کی شکایت بھرے خطوط پڑھتا رہا تو کام کیسے چلے گا؟ آپ کو نہیں پتا یہاں پر دیس میں زندگی کتنی مشکل ہے، اور کتنا برا لگتا ہے جب کوئی یہ کہے کہ ایمی کو لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ وہ آپ کی ماں ہیں، کسی بات پر سنجش کرتی ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے۔ آپ کو تو بہت اچھی بن کر رہنا ہے۔ میں نے تمہاری ممی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مگر وہ ایک عظیم عورت۔ ایمن کی آنکھوں میں تحیر منجمد تھا۔ یہ کیا لکھا ہے ڈیڈی نے؟ اس نے ایک بار نہیں 100 بار پڑھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ڈیڈی اس کے خط کا مفہوم ہی نہ سمجھ پاتے؟ وہی ڈیڈی جو کسی کام کے سلسلے بہاولپور گئے تو دوسرے دن بھاگے چلے آئے۔ میں نے خواب میں ایمن کو بیمار دیکھا تھا۔ کیا انہیں میرے کسی خط پر، کسی لفظ پر اعتبار نہیں؟ ان کی آنکھوں میں تحیر پانی بن کر بہنے لگا۔ طاہر محمود نے اپنی سائیکل کھڑی کی اور پاس سے گزرتے ہوئے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی، لیکن اس نگاہ میں اسے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی دور دیش سے آئے خط پر جھکی لڑکی کی آنکھوں برستے آنسوؤں سے کتنی بے یقینی اور تحیر اور دکھ گھل مل گیا تھا۔ اور جان بھی تو جاتا تو کیا، وہ ایک اجنبی ہی تو تھا۔ عقب میں جالی کا دروازہ کھلا، پھر جوجو کی آواز ابھری، کس کا خط ہے؟ پھر لفافہ پہچان کر چلائی تھی، ممی ڈیڈی کا خط ہے، یہ میرے لیے ہے۔ ایمن ہاتھ کی پت سے آنسو صاف کرتے کھڑی ہو گئی۔ لو، خواہ مخواہی جوجو نے خط چھینا چاہا، تبھی کھلے دروازے سے مہرالنساء برآمد ہوئی۔ ممی دیکھیں، ایمن ڈیڈی کا خط نہیں دے رہی، کہتی ہے اس کے لیے ہے۔ جوجو نے شکایت کی تو مہرالنساء نے ایمن اور اس کے ہاتھ میں موجود خط کو دیکھا، پھر اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو۔ ایک محظوظ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ جوجو، اگر یہ خط ایمی کے نام ہے تو اسے پڑھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ایمن اس مکار عورت کی نگاہوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مہرالنساء نے دونوں ہاتھ ایمن کے کندھے پر رکھ کر دباؤ ڈالا اور شاید آگئی لہجے میں گویا ہوئی، ایمی ڈارلنگ، آئندہ بھی اگر وقار کے خط کو لکھنا ہو تو ایڈریس مجھ سے لکھوا لینا۔ ایمن کو لگا وہ مکمل طور پر اس عورت کے رحم و کرم پر ہے، لیکن اس کی نفرت کی آگ کبھی نہ کبھی اسے جلا ضرور دے گی۔ اس دن تمام وقت اس کی آنکھیں وقفے وقفے سے جھلکتی رہی تھیں، اور ہر بار ہی مہرالنساء کی گنگناہٹیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ تمہاری یہ بہن اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ ابھی چائے دے کر گئی تھی۔ چائے کے گرم گھونٹ کے ساتھ تازگی کا احساس اپنے اندر ابھرتے ہی طاہر محمود نے پوچھا۔ وہ ایک سنجیدہ نوجوان اور شاگردوں کے لیے سخت مزاج استاد تھا، مگر جوجو مومو کی چلتی زبان دونوں کو بھی موضوع سے ہٹ کر بولنے پر مجبور کرتی تھی۔ بس ایسی ہی ہے، سڑیل مزاج، مومو نے ناک چڑھائی اور ساتھ ہی بتایا، سوتیلی بہن ہے۔ وہ مزے سے چائے پینے لگا۔ تبھی جوجو نے کتاب بند کرتے سوال کیا، سر، آپ MSc میتھس کرنے کے بعد اسکول میں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ میں نے ماسٹرز جاب کے بعد کیا تھا۔ سر، آپ تو بہت ذہین ہیں، کالج میں پڑھائیں۔ مومو نے مشورہ دیا۔ کالج والے مجھے اتنا ذہین نہیں سمجھتے۔ طاہر نے خالی کپ میز پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بھی کتابیں لیے اندر چلی گئی تھیں۔ طاہر باہر آیا تو وہ جیسے ہمیشہ اس وقت انہی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا کرتا تھا، ہاتھ میں کتاب اور نوٹ بک تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ طاہر محمود کے قدم لاشعوری طور پر اس کے پاس رکے۔ لگتا ہے تمہارا میتھس کافی اچھا ہے۔ وہ چونکی اور طاہر کو سر پر کھڑا دیکھ کر پزل ہو گئی۔ طاہر نے دوبارہ کہا۔ وہ تیزی سے کتاب پر جھک گئی۔ اسی لیے تمہیں ٹیوشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ایگزامز کی تیاری کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بے حد مدھم سی آواز سنا ہوا لہجہ۔ ضرورت ہو تو مجھ سے مدد لے لینا۔ طاہر محمود نے اس کے رد عمل کا انتظار کیا۔ وہاں بس خاموشی تھی اور ہوا سے پھڑپھڑاتے کتاب کے صفحے۔ وہ کندھے اچکا کر سیڑھیاں اتر گیا۔
ایمن نے سر اٹھایا، بے خیالی میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے آج سیاہ اور سفید لائنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے، چٹی سی نگاہ درختوں پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ وہ پیدل ہی آیا تھا۔ سر اچھے ہیں، اسی لیے مومو اور جوجو اکثر اسکول میں بھی ان کی پرسنالٹی کی تعریف کرتی ہیں۔ ایمن نے سوچا، پھر اس کا دھیان ڈیڈی کی طرف چلا گیا۔ ان کی طرف سے پیسے باقاعدگی سے آنے لگے تھے۔ فون بھی آ جاتا۔ وہ ہر روز سوچتی، میں ڈیڈی کو دوبارہ خط لکھوں گی۔ پھر سر نفی میں ہلا دیتی، وہ وہاں اکیلے ہیں اور بہت مصروف بھی۔ وہ ان باتوں سے دھیان ہٹانا چاہتی تھی کہ ڈیڈی نے اس کے کسی ایک حرف پر بھی اعتبار نہیں کیا۔ اگرچہ اس بات سے اس کا دل بے حد افسردہ تھا، مگر وہ کس سے کہتی؟ نہیں، میں تو بالکل تنہا ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے تھے اور اسے کئی برس پہلے کی پڑھی سنڈریلا یاد آ گئی تھی۔ ان کے امتحان شروع ہو گئے، مگر وہ اپنی الجھنوں پریشانیوں میں گری کچھ نہ لکھ پاتی تھی۔ کبھی کبھی سب بھی بھول جاتی۔ ہر پیپر کے بعد گھر آ کر وہ کمرہ بند کر کے خوب روتی۔ بابر کی تسلیاں بھی کام نہ آتیں۔ یوں بھی بابر خود بھی مصروف ہو گیا تھا۔ یہ ممی کے سامنے ہار گیا تھا کہ اس ایمن کے معاملے میں ممی سے زیادہ الجھنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ وہ خود جہاں تک ممکن ہوتا اس کا خیال رکھتا۔ وہ کلسکر رہ جاتی جب مومو اترا کر کہتی، میرے تو سارے پیپرز بہت زبردست ہوئے۔ سارا دن وہ کمرے میں بند پڑتی تو تھی، اس پر دودھ، پھل اور باداموں کی سپلائی، سر میں تیل کی مالش الگ۔ کیا وہ یہ سب دیکھتی نہ تھی؟ جس دن ان کا آخری پرچہ تھا، رات میں ڈیڈی کا فون آ گیا۔ ریسیور ایمن کے ہاتھ میں آیا تو اسے بے اختیار رونا آیا۔ وقار اور حسن گھبرا گئے تھے۔ امی، بیٹا کیا ہوا؟ ڈیڈی آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ وہ بمشکل اتنا ہی پوچھ پائی۔ ابھی تو آیا ہوں جانو، پلیز آپ جلدی واپس آ جائیں۔ وہ کیسے بتاتی کہ ان کی نازوں پلی بیٹی کس نفرت کا شکار ہو رہی تھی؟ امتحان کیسے ہوئے؟ وقار حسن نے موضوع بدلنا چاہا۔ اس سے قبل کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی، مہرنسا نے اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا، گرفت لوہے کی طرح ایمن کے کندھے میں کھبی اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ایمی کو کیا ہوا مہرنسا؟ وقار حسن پریشانی سے دریافت کر رہے تھے۔ کچھ نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ مہرنسا کا لہجہ پرسکون تھا اور آنکھوں سے شرارے ایمن پر برس رہے تھے۔ محروز کا خیال رکھا کرو۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ ایمن نے بمشکل آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور نفرت سے مہرنسا کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مگر وہ آپ کو مس کرتی ہے اور کچھ ایگزامز کی ٹینشن۔ کھی جوجو اور مومو نے منہ پر ہاتھ رکھے۔ وہ غصے سے لاؤنج سے نکل گئی۔ امتحان سے رزلٹ تک کا وقفہ، جہاں جوجو اور مومو نے موویز دیکھتے، میوزک سنتے اور سیر سپاٹوں میں گزارا تھا، ممی نے اسے کچن میں کھپا دیا۔ ہاتھ اور سالن چلانے کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ ان 2 مہینوں میں قابل ہو گئی تھی کہ روٹی ڈھنگ سے بیل لیتی اور سالن اچھی طرح بھون لیتی، لیکن اس عرصے میں اس کی شوخیوں کا خاتمہ اور ہونٹوں کی مسکان دھواں ہو گئی تھی۔ مگر یہاں تھا کون جو دیکھتا؟ اس کا کمرہ بے حد گندا ہو رہا تھا۔ پہلے صفائی کروں، اس نے بے حد بیزاری سے سوچا۔ کچھ لمحے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی دیکھتی رہی، پھر آزردگی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے، جلے کے نشان، کہیں چھری کے کٹ۔ آخر انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سوتیلی ماں ہے۔ اس نے اٹھ کر آہستہ آہستہ کتابیں سمیٹنا شروع کی۔ وہیں کچھ اسٹوری بکس میں سب سے اوپر سنڈریلا پڑی تھی۔ ڈیڈی تو سگے تھے، انہوں نے میری بات پر اعتبار کیوں نہ کیا؟ وہ جانتے تھے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے سنڈریلا میں رکھا خط نکال لیا۔ کیا میں انہیں دوبارہ لکھوں؟ اس نے سوچا، پھر مایوس ہو گئی۔ سب کچھ تو لکھا تھا، یہ عورت نہ جانے ان سے کیا کچھ کہتی رہتی ہے۔ کتنا منحوس تھا وہ لمحہ جب میرے دل میں ممی لانے کی خواہش پیدا ہوئی تھی، اور مائرہ، اس کی ممی، آج بھی کتنی اچھی ہیں۔ کاش کبھی فون میرے پاس بھی ہوتا تو۔ اس نے شدت سے خواہش کی اور کتابیں ترتیب سے ریک میں لگانے لگی۔ شاید میں اس بار فیل ہی ہو جاؤں۔ اور یہ بابر بھائی کتنے مصروف ہو گئے ہیں، ان کے پاس بھی میرے لیے وقت نہیں۔ وہ وہیں ریک کے پاس قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ دل میں ہزاروں منصوبے جنم لیتے، مگر مہرنسا کے سامنے ایک دم ہار جاتی تھی۔ جب وہ عجیب سی نظروں سے یکٹک اسے دیکھتی رہتی تو ایمن کی ریڑھ کی ہڈی سرد ہو جاتی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس نے مہرنسا کی زیادہ حکم عدولی کی تو وہ اسے قتل بھی کر سکتی ہیں۔ ہاں، اس لمحے مہرنسا کی آنکھیں اتنی ہی اجنبی اور بے رحم ہو جاتی تھیں۔ اسے تو خود خبر نہ ہوتی، اور وہ اتنی بزدل، صرف ڈیڈی کی محبت تھی جو اسے باہر بنا دیتی تھی۔ میں کتنی اکیلی ہوں، کوئی بھی تو میرا نہیں۔ مومو جوجو نانی کے گھر رہنے جاتی ہیں، ان کے ماموں اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیا میرا کوئی نہیں؟ اچانک ایک سوال اس کے اندر ابھرا۔ نانا نانی، ماموں، خالہ، کوئی تو؟ اس نے بے حد حسرت سے سوچا، کیا ممی آپ کسی کو میرے پاس چھوڑ دیتی؟ وہ خدیجہ بھی کہتی ہیں، بالکل اپنی ممی جیسی ہوں۔ اس نے پیار سے بریسلیٹ پر کندہ نام پر انگلی رکھی، پھر اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے اپنے ہی عکس کو دیکھنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے سامنے
کھڑی لڑکی کوئی اور ہے۔ وہ بالکل ایمن کی طرح ہی تھی، بلکہ نہیں ایمن تھی۔ اس کی ناک، ہونٹ، آنکھیں، پیشانی وہ ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ آئی ایم سارا وقار۔ اسے لگا اس کی ساری بیزاری، ساری کوفت، ساری اداسی دور ہو گئی ہے۔ انداز میں خوشی ہلکورے لینے لگی۔ ہاں میں سارا ہوں۔ وہ اپنے ماحول سے بالکل کٹ چکی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک کٹی رہتی، جب مومو اندر جھانک کر اور پکار کر تخیل کی ساری دنیا درہم برہم کر چکی تھی۔ ایمی، ممی کہتی ہیں آ کر کپڑے دھو لو۔ ایمن کا غصہ دماغ کو چڑھ گیا۔ خود دھو لو، ہاتھ ٹوٹے ہیں۔ میں ممی کو بتاتی ہوں۔ اور تم کر کیا سکتی ہو؟ شکایتی ٹٹو، موٹی بھینس۔ ممی دیکھیں یہ مجھے موٹی بھینس کہہ رہی تھی۔ اتفاق سے ممی اس وقت ڈیڈی سے بات کر رہی تھی۔ مومل کیا کہہ رہی ہے؟ ڈیڈی نے اس کے چلانے کی آواز سنی۔ میں کیا کروں وقار، یہ لڑکی مجھ سے نہیں سنبھلتی۔ ہر بات پر لڑائی، ہر بات پر زبان درازی۔ پہلے تو آپ میں کچھ کہتی ہوں تو کچھ اور گستاخ ہو جاتی ہے۔ میرے لاڈ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے، وقار حسن نے تاثر سے کہا، حالانکہ میں نے اسے خط میں سمجھایا بھی تھا۔ خط؟ کون سا خط؟ میرنسا نے چونک کر پوچھا۔ ایمی نے تمہیں بتایا نہیں، میں نے جواب میں لکھا تھا۔ تمہیں اس نے نہ تو اپنا خط دکھایا اور نہیں، اس نے نہ تو اپنا خط دکھایا نہ آپ کا جواب، لیکن میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ وہ آپ کی کوئی بات نہیں سنے گی، خواہ وہ نصیحت ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے مجھ سے آپ کا ایڈریس مانگا تھا، میں نے دے دیا۔ یہ مجھے آپ کی زبانی معلوم ہوا کہ اس نے آپ کو شکایت بھرا خط لکھا۔ آپ نے مجھ سے بات پرس کی، دکھ نہیں ہوا۔ آپ کا حق تھا۔ میری تین بچیاں ہیں جنہیں کل سسرال جانا ہے، مجھے ان کی تربیت کرنی ہے۔ کل کو کوئی کوتاہی ہو گئی تو میں آپ کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا ایمی اتنا زیادہ لاپرواہی سے کام لے گی۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اسے جواب لکھا، شاید اسی لیے آج کل وہ اتنی غیرت برت رہی ہے۔ دھیما پراسر لہجہ، ذرا بلاؤ ایمی کو۔ وقار پلیز، وہ بچی ہے، تمہاری انہی چشم پوشیوں نے اسے اتنا گستاخ بنا دیا ہے۔ میں سوتیلی ہوں، برائی کا پہاڑ بنائے گی، الزام تو مجھ پر آئے گا۔ بس کرو مہرو، سب تمہارے اپنے احساسات ہیں۔ میں اتنی دور سے فون کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی خیریت معلوم ہوتی ہے، چند پل سکون کا ہو، مگر یہاں ہر دفعہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شاید تم لوگوں کو احساس ہی نہیں مجھے یہاں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ تلخ ہو گئے۔ آئی ایم سوری وقار، مجھے معاف کر دیں۔ بچیوں کو پیار دینا۔ کال لمبی ہو گئی تھی۔ وقار حسن نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ میرنسا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سنڈریلا، وہ کچن میں مصروف تھی جب بابر آیا۔ وہ جب بھی اسے گھریلو کاموں میں مصروف دیکھتا اسی نام سے پکارتا، جلدی سے اپنا رول نمبر لکھواؤ۔ اس کے ہاتھ میں پین اور چھوٹی سی نوٹ بک تھی۔ کیوں؟ وہ برتن ریک میں لگا رہی تھی۔ رزلٹ آ گیا ہے۔ ہائے اللہ، وہ تیزی سے پلٹی۔ ہائے اللہ نہیں، رول نمبر۔ اس نے جلدی سے اپنا رول نمبر لکھوایا۔ اس نے تینوں کے رول نمبر لیے اور چلا گیا۔ اس کی واپسی تک تینوں بے تابی سے انتظار کرتی رہیں، لیکن وہ انتظار میں کوئی فرق نہ تھا۔ مومو اور جوجو میں جوش تھا، کالج جانے کی خوشی اور آگے بڑھنے کی لگن۔ ایمن کے اندر خوف تھا، ناکامی کا۔ وہ اپنے پاس ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ سب حسب توقع تھا۔ مومو اور جوجو کی شاندار کامیابی اور وہ ایمن وقار بمشکل پاس ہو سکی تھی۔ میری بیٹیاں، میرنسا نے ان دونوں کو گلے لگا کر پیار کیا۔ ناخن چباتی وہ آنسو روکنے کی صحیح کرتی رہی۔ ڈونٹ وری، بابا نے ہمدردانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایمن نے ڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں کن ذہن نہیں مگر ہاں تو ہو گئی ہو، بابا نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ اس کے خواب مسمار ہوئے تھے۔ تسلی کیسے ہوتی؟ میرنسا نے مٹھائی منگوا کر تقسیم کی۔ ایمن کمرہ بند کر کے روتی رہی۔ ممی، میری فرینڈز ٹریٹ مانگ رہی ہیں، مومو نے کہا۔ کوئی نہیں، بلکہ سارے خاندان کی دعوت ہوگی۔ کب؟ دونوں ہی پرجوش ہو گئیں۔ اتوار کا دن رکھ لیتے ہیں، چھٹی ہوگی سب کو۔ کیوں بابر؟ میرنسا نے بیٹے سے مشورہ مانگا۔ ممی، خواہ مخواہ میں اتنی فضول خرچی، بابر نے منع کر دیا۔ ساری زندگی اپنی حسرتیں دل میں دبائے رکھیں، وہ عورت ناگن کی طرح میری خوشیوں کو ڈستی رہی۔ کیا اب بھی میں اپنی خوشی نہ مناؤں؟ میرنسا نے تیکھی نظروں سے بابر کو گھورا۔ ایمن لب بھیج کر رہ گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بابر نے چور نظروں سے ایمن کو دیکھا۔ نہیں ممی، اتوار ٹھیک ہے، ہم اپنی فرینڈز کو بتا دیں گے، جوجو نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، میرنسا نے کہا۔ ممی، سر طاہر کو تو مٹھائی بھجوائی نہیں، مومل نے یاد کروایا۔ ہاں بابر، ایک ڈبہ اس ماسٹر کے گھر بھی دے آؤ۔ ممی، میں جاؤں سر کے گھر؟ مومو نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرنسا کی جگہ بابر نے اسے گھورا۔ تم کیا کرو گی جا کر؟ یوں ہی سر کا گھر دیکھ لوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں، بابر کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر کو دعوت کا ضرور کہہ دینا، میرنسا نے کہا۔ وقت کون سا بتاؤں؟ بابر نے کچھ بیزاری سے پوچھا۔ دوپہر کا کھانا کر لیں گے۔ ڈنر رکھا تو مہمانوں کو رات ٹھہرانا پڑے گا، جگہ تو اس گھر میں پہلے ہی نہیں۔
پہلے جو گھر بڑا لگتا تھا اب چھوٹا لگنے لگا تھا۔ ڈیڈی کہہ تو رہے تھے کہ کچھ رقم جمع کر کے نئے کمرے ڈلوا لیں گے، اسی لیے کہتا تھا کہ یہ فضول خرچی کہتے کہتے چپ ہو گیا، پھر باہر نکل گیا۔ ممی، نئے کمرے میں تو میں اپنا کمرہ جوجو سے الگ کر لوں گی، آخر ایمن کا بھی تو الگ کمرہ ہے، موما نے کہا۔ میرنسا کچھ سوچتے ایمن کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈیڈی کو فون کر کے بتائیں، وقار کا فون آئے تو بتا دیں گے۔ میرنسا نے جوجو کی بات رد کی۔ ایمن، تم کون سے کالج میں داخلہ لوگی؟ موما نے شرارت سے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ کون سا کالج اسے داخلہ دے گا؟ جوجو ہنسی۔ اس کے نمبر مومو سے بھی زیادہ تھے، وہ اسے زیادہ ذہین تھی، اسی لیے ڈبل پروموشن کے بعد ان کی کلاس میں آ گئی تھی، تبھی اسے چھوٹی ہونے کے بعد میٹرک کا امتحان ان کے ساتھ ہی دیا، اور وہ اس بات پر اترائی بھی بہت تھی۔ آرام سے گھر بیٹھنا، اب 3rd ڈویژن کو کون داخلہ دے گا؟ تمہاری طرح مجھے بھی سارا دن پڑھنے کے سوا کوئی کام نہ ہوتا، مجھے بھی دودھ میں بادام گھول کر پلائے تو پھر میں تمہیں پوچھتی۔ خاموش کرتی ایمن کے لیے گھر بیٹھنے کا تصور سہانے رو تھا، اس لیے اس نے کہہ دیا، میں دوبارہ پیپر دوں گی۔ میرنسا نے اسے بری طرح گھورا۔ میرے پاس دوبارہ داخلہ بھرنے کے فالتو پیسے نہیں، دعوت کے لیے ہیں، وہ کڑ کر بولی۔ تمہاری زبان کو زیادہ نہیں چلنے لگی؟ میرنسا کو آگ لگ گئی۔ میں ڈیڈی سے مانگ لوں گی، اگر وہ دیتا ہے تو ضرور لینا۔ ماں، آپ کیوں دینے دیں گی؟ کچھ نہ کچھ جھوٹ گھڑ کر سنا دیں گی، وہ غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمہاری زبان نہ کاٹ دی تو میرا نام میرنسا نہیں، بدچلن ماں کی بد زبان بیٹی۔ میری ماں کو کچھ مت کہنا، ایمن کمرے سے چیخی۔ تو کیا سر پھاڑ دو گی میرا؟ الو کی پٹھی، کمینی، وہ مغلظات بکنے لگی۔ مر گئی اور منڈ گئی میرے سر، یہ بلا، دوسروں کا شوہر چھیننے والی آوارہ کو کیا پھولوں کا ہار پہناؤں گی؟ بہت غصے کے بعد ایمن کی زبان کی بے قابو ہو گئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد میرنسا اپنی مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر اصل روپ میں نظر آئی تھی۔ میں نے کہا میری ماں کو کچھ مت کہنا۔ ایمن تیر کی تیزی سے باہر آئی، وہ سرتاپا غصے میں جھلس رہی تھی۔ اس عورت نے اسے اذیتیں دی تھیں، مگر ماں کے حوالے سے طعنے ایمن نے پہلی بار سنے تھے۔ کیا کرے گی تو؟ جان سے مار دے گی؟ سر پھاڑ دے گی؟ ہاں مار دوں گی۔ ایمن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لپک کر سائڈ پر ابھرا گلدان اٹھایا تھا اور پوری قوت سے میرنسا کو دے مارا۔ میرنسا کی آنکھیں اس اچانک حملے پر ایک پل کو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسی لمحے انہوں نے بچنے کی بہت کوشش کی مگر صرف سر کو بچا سکی، گلدان ان کے کندھے سے بری طرح ٹکرایا تھا، وہ پیچھے کو الٹ گئی۔ مومو اور جوجو کی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئی۔ انہوں نے میرنسا کو دیکھا تو سنسی ہو گئی، اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ اندر آتے بابر کو بھی صدمہ پہنچا تھا، وہ ساکت ہو گیا۔ دوسرے ثانیے وہ تیزی سے ماں کی طرف بھاگا۔ مومو اور جوجو چیختے ہوئے ماں کو سیدھا کرنے لگی۔ ایمن بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گئی اور چٹنی چڑھا لی تھی، وہ بہت ڈر گئی تھی۔ میرنسا چیخنے لگی، چھوڑوں گی نہیں تجھے، جان سے مار دوں گی، دیکھنا میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں، وہاں ماروں گی جہاں پانی بھی نصیب نہ ہوگا۔ دروازے کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ ساری رات اس نے اسی طرح ڈرتے اور کانپتے اور روتے ہوئے گزاری تھی۔ کبھی ایک پل کو آنکھ لگی تو اسے لگا کہ میرنسا اس کی گردن پر چھری رکھ کے کھڑی ہے، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا، وہ اپنی جرأت اور بے اختیاری عمل پر حیران ہو گئی تھی، اور خوفزدہ بھی۔ اندر کہیں ہلکا سا اطمینان تھا، اس عورت کو یہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ نہ جانے کون سا احساس تھا جو اندر ہی اندر ہلکی ہلکی تھپکیاں دے رہا تھا۔ سورج کی کرنیں پردوں پر لہرانے لگی تھیں، پھر دھیرے دھیرے سہولت سے کمرے میں اتر کر آزادی سے ہر چیز کو چھونے لگی۔ اس نے گھٹنوں پر دھڑا سر اٹھایا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ زرد اور بے رونق، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اسی زاویے پر بیٹھنے کی وجہ سے جسم اکڑ گیا تھا۔ باہر مکمل خاموشی اور سکون تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ کیا کرے گی عورت میرے ساتھ؟ اس نے سوچنا چاہا مگر تھکے ہوئے ذہن نے اسے سوچنے کی بجائے ایک اور راہ سجائی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، ٹکر ٹکر دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ دیکھ رہی تھی، دروازے کی دوسری طرف میرنسا کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ خنجر، جو اس کے گردن پر پھرنے والا، یا پھر موٹا رسا؟ اس نے جھرجھری لے کر چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا۔ میں نہیں کھولوں گی، اس نے چیخ کر گھٹنوں میں سر چھپا لیا تھا۔ ایمن، دروازہ کھولو، بابر اسے پکار رہا تھا۔ ایمن کے پتے کی طرح لرزتے دل کو ڈھارس ہوئی۔ بابر کے بار بار پکارنے پر اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ بابر اندر آ گیا، اس کے چہرے پر خفگی کے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ وہ کچھ لمحے بے حد ناراضی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بیڈ کے کنارے پر جا کر وہ ٹک گئی، گود میں دھرے ہاتھوں کی انگلیاں چڑھا کر اس کے کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میں جانتا ہوں انہوں نے تم سے ضرور کچھ غلط کہا ہوگا، مگر ایمن وہ ہماری ماں ہے، انہوں نے میری ماں کو گالیاں دی ہیں۔ ایمن کا لہجہ پست تھا۔ بابر ایک پل کے لیے خاموش ہوا مگر اس کی خفگی کم نہ ہوئی۔ پھر بھی تم نے بہت غلط کیا۔
ایمن نے سر اٹھا کر سامنے کمرے میں کھڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ بابر بھائی، اگر کوئی آپ کی ماں کو گالیاں دے جبکہ وہ ایسی نہ ہوں، انہیں آوارہ اور بدچلن کہے تو آپ کیا کرو گے؟ بابر اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ میری ممی نے ڈیڈی کے ساتھ شادی کی تھی، آئندہ بھی اگر کسی نے انہیں آوارہ کہنے کی کوشش کی تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ ایمن کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کچھ لمحے قبل خوف کی جو کیفیت اس پر طاری تھی زائل ہو چکی تھی۔ بابر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ ایمن نے اپنے سینے میں رکی سانس کو باہر نکالا اور زیر لب بڑبڑائی تھی، میں اس معاملے میں کسی کی نہیں سنوں گی، اور ڈیڈی مجھے کتنا ہی… اور ڈیڈی کا خیال آتے ہی وہ پھر سے مضطرب ہوئی۔ نہ جانے ڈیڈی سے کیا کہا جائے گا، لیکن اب میں سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ سب کچھ بھول کر وقار الحسن کو سوچ رہی تھی۔ سارا دن کسی نے اس کے کمرے میں جھانکا تک نہیں، لیکن اس کے چلنے پھرنے، کچن کا دروازہ کھلنے کی آواز سنتی نہیں تھی۔ البتہ ٹی وی کسی نے نہیں لگایا۔ بھوک سے مجبور ہو کر وہ خود ہی باہر چلی آئی۔ لاؤنج میں کوئی نہ تھا، شاید سب مہرالنساء کے کمرے میں تھے۔ وہ اپنے لیے روٹی بنا رہی تھی جب جوجو نے کچن میں آ کر رکھائی سے کہا، ڈیڈی کا فون سن لو۔ ایمن نے توے پر پڑی روٹی کو دیکھا اور وہیں چھوڑ کر چولہا بند کر دیا۔ مرے مرے قدموں سے لاؤنج میں آئی، ممی کے کمرے میں۔ جوجو نے بیزاری سے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مہرالنساء کے کمرے میں آ گئی۔ مہرالنساء بیڈ پر چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ یوں لیٹا دیکھ کر ایک بار تو ضرور خوشی کا احساس ہوا، پھر اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایمن، تم اتنی خود غرض، جاہل اور بدتمیز ثابت ہوگی، یہ میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ وقار الحسن کی آغازی اس جملے سے ہوئی تھی۔ ایمن کی آنکھوں کے قرینے یک بیک پانیوں میں ڈوب گئے تھے۔ یہ شخص اس کا باپ تھا اور کبھی اسے اپنی بیٹی بھی کہا کرتا تھا۔ اس کی نظروں سے دور تھی تو کیا دل سے بھی دور ہو چکی تھی۔ وہ گرجتے برستے رہے۔ ایمن سنتی رہی تھی، مگر جب انہوں نے کہا، تم مہرالنساء سے معافی مانگو، تو وہ چیخ اٹھی، تو آپ اس عورت سے کہہ دیں کہ وہ میری ماں کو گالیاں مت دیا کرے، وہ آوارہ نہیں تھی، اور ریسیور پٹک کر بغیر کسی کی طرف دیکھے بھاگ گئی۔ ہیلو، مہرالنساء نے ریسیور اٹھایا، تم نے ایمن سے سارا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وقار الحسن نے پوچھا تو مہرالنساء کا جی چاہا کہ وہ سامنے والی دیوار سے اپنا سر ٹکرا دیں یا قبر سے سارا حمید کو لا کر چوک میں پھانسی لگا دیں۔ سارا حمید، جسے وہ کبھی سارا وقار نہ کہتی تھی، بھوت بن کر ان کی زندگی سے چمٹ گئی تھی۔ مومو اور جوجو نے وارڈروب سے سب کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈھیر کر رکھے تھے۔ مہرالنساء کی چوٹ کی وجہ سے اس اتوار کو کینسل کر کے اگلی اتوار پر دعوت رکھ دی گئی تھی۔ مہرالنساء کے کندھے پر نیل پڑ گیا تھا۔ وہ جب بھی گردن موڑ کر اس نشان کو دیکھتی، ایمن کے خلاف دل میں غبار کچھ اور بڑھنے لگتا۔ اس نشان پر انگلی پھیرتے وہ دل ہی دل میں عہد کرتی، دیکھنا ایمن، میں تجھے تباہ کر دوں گی۔ ایمن کے لیے یہ دن بہت مشکل اور اداس کر دینے والے تھے۔ گھر میں کوئی اسے بات تک نہ کرتا، حتیٰ کہ مہرالنساء اسے کوئی کام بھی نہ کہتی، مگر جب کبھی ایمن کی نگاہیں ان کی نگاہوں سے ٹکراتی تو وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ یہ نگاہیں زخمی بھپتی ہوئی شیرنی کی نگاہیں تھیں، اور ایمن ان میں چھپے ہوئے پیغام کو پڑھ سکتی تھی۔ اتنے عرصے میں ایک بات تو وہ جان گئی تھی کہ مہرالنساء نہ بھولنے والوں میں سے تھی اور نہ معاف کرنے والوں میں سے۔ وہ صرف خاموش تھی، اور ان کی خاموشی ایمن کے لیے معنی خیز اور تشویشناک تھی۔ ممی، کوئی بھی ڈھنگ کا سوٹ نہیں، جوجو نے کہا۔ تمہاری ڈیڈی نے زیادہ پیسے نہیں بھجوائے، تم لوگوں کی ایڈمیشن فیس، پھر دعوت کا خرچہ لے لینا۔ اچھا دیکھیں گے۔ مہرالنساء ٹال کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج ہی چلیں، مجھے پتا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں۔ جوجو، پورا مہینہ کیا کریں گے؟ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، ہو سکتا ہے ڈیڈی اور پیسے بھجوا دیں۔ بہت تنگ کرتی ہو برجس، پلیز۔ سب سے چھوٹی ہونے کی بنا پر وہ مہرو کی لاڈلی بھی تھی۔ اچھا، مومو کو بلا لو۔ امی، ایمی کے لیے بھی سوٹ لائیں گے؟ جوجو نے نہ جانے کیا سوچ کر پوچھا۔ اس معاملے میں تمہارا تعلق نہ ہو، اس میں مت دخل دیا کرو۔ مہرالنساء نے اسے جھڑک کر رکھ دیا تھا۔ وہ باہر بھاگ گئی تھی۔ وہ لوگ تیار ہو کر نکلی تو ایمن اپنی پسندیدہ جگہ یعنی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ دونوں ہنستے ہوئے پاس سے گزری۔ مہرالنساء کے قدم ایمن کے پاس رکے۔ ہم بازار جا رہے ہیں، کھانا بنا لینا، انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں کہا تھا۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ ایمن کچھ بھی اندازہ نہ لگا سکی، مگر اس نے سوچا انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سوچ لیا ہے۔ اس نے تینوں کو رخصت ہوتے اس وقت تک دیکھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر درختوں پر پھیلی دوپہر کو دیکھا۔ یہ آخر اگست کی تھی۔ آخر اگست کی زرد، بے رنگ اور بے حد گرم دوپہر تھی۔ فضا پرسکون، ساکت اور خاموشی سے لبریز۔ اس نے درختوں کے پتوں میں چھپی ہوئی ہوا کو تلاشنا چاہا۔ پتے خاموش تھے، کسی پرندے نے پر پھڑپھڑائے، اڑا اور گرد آلود آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا تھا۔ جامن کے درخت کی اوٹ سے گلہری نکلی اور پھر بھاگتی ہوئی ملتاز کے عقب میں جا گھسی تھی۔ ہلکی سی ہلچل کے بعد ماحول میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ ایمن کو شدت سے اپنا تنہا ہونے کا احساس ہوا تو رونا آ گیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔